women کیوں؟ عورت کا چکر ہے بابو بھیا. Women are very conscious of their physique, of their everything, but they have this thing that they cannot go out of their homes. سب کچھ آپ نے خود کیا ہے یا کہیں سے فنڈنگ لی ہے؟ پاکستان میں فنڈنگ نہیں ملتی. اب عمر سیف صاحب نے جب یہ پروگرام اسٹارٹ کیا انہیں کیا پتا تھا کہ بچے اس میں بھی لوپ ہول لے آئیں گے. ہمارا تو کام ہی ہے لوپ ہول فائنڈ کرنا. پاکستانیز are very expert. پاکستانی نا ویری اسمارٹ. پاکستان میں وومن انٹرپرینیورشپ اتنی کم کیوں ہے؟ میں نے بھی جب سے آئی ہوں ایکو سسٹم میں سن ہی رہی ہوں ہم مائنورٹی ہیں. کس نے کہا ہے آپ کو آپ لوگ مائنورٹی؟ 27 کروڑ کی آبادی. ہم شروع سے سکھاتے ہیں ایک مرد نے کمانا ہے. خدا نخواستہ اس بندے مردوں میں اسٹریس سب سے زیادہ. پہلی دفعہ آپ نے ایسی بات کی ہے جس میں مرد کا پین بھی. ساری جگہ یہی کویشچن ہو رہا تھا, ایک عورت بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ عورت پہ ذمہ داریاں بہت ہیں. پلید کا تو رونا ہی یہی ہے. خواتین بھی باہر آ رہی ہیں. دے وانٹ ٹو گیو اے بیٹر فیوچر فار دیئر کڈس. دے نو وہ 70,000 کی سیلری میں گزارا نہیں چلے گا. اف شی از ناٹ گونا کنٹریبیوٹ 50,000 روپیز ٹو. بیوی ہی اپنے شوہر کا سپورٹ نہیں کرے گی تو بھائی کون کرے گا؟ بوڑھے ماں باپ کو تو نہیں آپ اس عمر میں کہہ سکتے کہ اماں جی کام کرنا شروع کر دو. کا قصور نہیں ہے, وہ مرد ہے. مرد کا قصور نہیں کہ اس کو پیدا ہوتے ساتھ ہی کما تو کمائے گا نہیں, تیری ویلیو نہیں. ایسا ہی ہے, جو مرد ہے جو کماتا نہیں اس کی ویلیو نہیں. عورتوں نے نا اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ دکھا کے اتنا بدنام کر چھوڑا ہے نا میرے جینڈر کو کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب وہ خاتون سے بات کریں نا اٹس آل اباؤٹ گڈ لکس, اباؤٹ گلیمر. مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑی غلطی بندہ یہ کرتا ہے کہ بندہ گریجویشن کے بعد کہتا ہے بھائی میں ملک بدلوں گا. اس نا انڈسٹری میں فٹنس والی کے اندر ٹرینرز اسپیسیفکلی نیو ٹرینرز کیونکہ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. کم میرے ساتھ چلو ذرا کھانے پہ تو پھر میں تمہارا پیسہ کلیئر کرتا ہوں. السلام علیکم, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہے جی ڈاکٹر شائستہ. شی از اے ویری انٹرسٹنگ پرسنالٹی. ڈاکٹر شائستہ از ورکنگ آن فٹ ہر ایز ویل ایز کڈ ہب. ویلکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ڈاکٹر شائستہ. تھینک یو. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ بیکاز آئی گاٹ ٹو نو کہ آپ کا بہت ہی ٹائٹ اسکیجول ہے. آپ ویکینڈس پہ شاید MBA بھی کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یور فاؤنڈر فٹ ہر. Yes, and Fit Kid Hub. But Fit Kid Hub is like it's a boot camp sort of scene. So we do it like 3 months mein ek do dafa. Right now we're solely focused on Fit Her. I'm the founder and CEO of Fit Her. Co-founder actually. فٹ ہر ایک دم آپ نے بنا لی مطلب پہلے دن سے یا جس کی جرنی کیا ہے مطلب؟ Okay. So Fit Her is a women wellness studio. Currently we're operational in 2 countries. We started in April 2022 and till then تب سے اب تک لائک اوبیسلی اٹس سلو گروتھ. ریسنٹلی وی لانچڈ آر ایپ ایک منتھ پہلے. وی سولی بوٹ اسٹریپڈ me and my co-founder. He's currently my husband as well as the CTO. He's a technical lead. He's the basic the main developer lead who developed the app and all. So we are 2 people team and now we are 18. 2 سے 18. Nice. Not a single penny spent from our pocket. Made a 12 lakh کی ایپ. 18 بندوں کی ٹیم اینڈ ناؤ 18 بندوں کی ٹیم ٹو بی اسپیسیفک 18 گھروں کے اندر ہم لوگ مطلب اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت چھوٹا ہے. ویری گڈ کانسیپٹ کہ آپ اس لحاظ سے سوچ رہی ہیں کہ آپ سیلریز کو ایز اے برڈن نہیں لے رہی بٹ آپ اس طرح اس کو پرسیو کر رہی ہیں کہ یہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو 18 گھروں کو. 18 ویری گڈ پازیٹیو اپروچ آن دس. سو فٹ ہر ہیز اے ویری لمبا سفر ابھی بہت آگے کا. ابھی تو ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا, آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. So Fit Her is a women wellness studio. Basically we offer online classes, live workout sessions, customized diet plans, dietary appointments, psychologist appointments, gynecological appointments, and currently ہمارے 12 slots running میں ہیں, offering strength, cardio, HIIT, yoga, aerobics, Zumba, and we are very economical. We charge. ڈاکٹر شائستہ کی اسٹوری کیا ہے؟ ایک لڑکی ہے جس کا نام شائستہ ہے, وہ ڈاکٹر کیسے بنی اور فٹ ہر میں کیسے گئی؟ اوکے سو دس اسٹارٹیڈ بہت پہلے سے 2016-17. آئی واز انٹو اسپورٹس. آئی پلیڈ فار HEC 3 consecutive years. I was in martial arts and basketball, and from that onwards I got interested in fitness training. Sidewise I was doing a degree of DPT physiotherapy, اور ساتھ ساتھ I started working and to support myself. My شروع سے میرے پیرنٹس نے مجھے کہا ہے سیلف سسٹین کرو, whether you are a male or a female, you have to stand on your feet. So I used to I would work and I would pay my fees and I would do everything, and then on degree khatam ho gayi. I started working as a customer care, as a gym consultant, sort of like a fitness trainer as well. During that I did my certifications, PESCA ki certifications, courses and everything. And then from that onwards I started realizing a very huge market gap. Women are very conscious of their physique, of their everything, but
they have this thing that they cannot go out of their homes. They, you know, majority of the men have this mentality that they don't prefer. And anybody who is not able to go to gym, or majority of the working ladies, as ہماری major audience 38% audience ہماری working ladies ہیں, they cannot go out of their houses because of their schedule. They have to manage their kids, they have to manage their, you know, work, they have to manage کھانا بنانا ہے, they have to manage their husband. So to integrate that part, and then there is سب سے بڑا concept, the biggest inspiration. اچھا, FitHer is not a fitness platform, it's a wellness platform. FitHer is working for women with hormonal imbalance. بہت بڑے اس کے اوپر ہمارا ایک بہت بڑا گول ہے. پاکستان کے اندر if I tell you stats, آپ یہ مانیں گے کہ 52% women in Pakistan are suffering from hormonal imbalance as compared to US اور UK. اور یہ ریکارڈیڈ, ایسا کیوں ہے؟ ریکارڈیڈ اسٹیٹس ہے یہ, نو بڈی نوز کیوں ہے, بٹ یہ ریکارڈیڈ اسٹیٹس ہے. سوچیں ان ریکارڈیڈ اسٹیٹس کتنا زیادہ ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ زیادہ تر ریکارڈ بھی نہیں کرا رہے ریکارڈ میں, کیونکہ مردم شماری جس کنٹری میں نہیں پراپر ہو رہی اس میں کیا ہوگا. اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا, ہمیں لگتا ہے یار ہارمونل امبیلنس ہے کچھ نہیں. لیڈنگ کاز آف انفرٹیلٹی ان ویمن, لیڈنگ کاز آف ڈائبٹیز ان ویمن, کیونکہ انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. میجورٹی ویمن ہو ہیو ڈائبٹیز, اف دے گو اباؤٹ دیئر ٹیسٹ دے ول فائنڈ دیٹ انسولین ریزسٹنس ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہارمونل امبیلنس. ٹیسٹ ہی نہیں کرائیں گی نا, وہ تو جب بڑھاپا آ جائے گا اور ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے جو سمٹمز ہیں یہ ڈائبٹیز لگ رہے ہیں. یہ اس سائڈ پہ نہیں. ایک ہے ارلی ڈائبٹیز, 30s میں خواتین آج کل ڈائبٹک ہو رہی ہیں, 35-40 پوسٹ کڈس جس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز سے کہتے ہیں. اکثر اوقات یہ ہارمونل امبیلنس اور یہ یو کین ناٹ آئیڈینٹیفائی کس وجہ سے. پھر اب میں اپنی بہت پرسنل آپ کو اسٹوری بتا رہی ہوں. My mom was a long time sufferer of PCOS and she didn't got diagnosed. اب ہمیں نہیں پتا تھا اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ PCOS یا ہارمونل امبیلنس آپ کو جینیٹک میٹابولزم تک کو یعنی جینیٹک میک اپ تک کو ڈسٹرب کر سکتا ہے, اور ایسی ایسی ڈیزیز جو آپ کے خاندان میں ہے سالوں سے چل رہی ہیں, ایکسپریس نہیں ہوئی, وہ آ جائیں گی. مائی موم از سفرنگ فرام بلس پمفیکوئڈ. مشکل ہے نا نام, پہلی دفعہ سن رہا ہوں. بہت کم لوگ ہیں, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا اسٹارٹس, 2 لاکھ لوگ ہیں پوری دنیا میں شاید ان کے ساتھ. شی ہیز ہر 80% باڈی سرفیس ایریا کورڈ ود بلسٹرس, اوزنگ بلسٹرس اسکن کے, کیونکہ آٹومیون اسکن کا ڈس آرڈر ہے, اور وہ 2 سے 3 مہینے دھوپ میں نہیں جا سکتی جو دھوپ کی انٹینسٹی ہوتی ہے. اینڈ شی از آن کانسٹنٹ اسٹیرائڈس. اور یہ کیا ہوا, صرف انڈائگنوز ہارمونل امبیلنس, ایک اسٹریس کا ٹریگر آیا, اور اس کے بعد وی تھاٹ اٹ واز اسکیبیز. اصل میں نکلا معاملہ یہ, اور ہم تو کیونکہ جب ہم ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹرس بھی نہیں مانتے تھے کہ یار یہ ہو سکتا ہے. کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے ہارمونل امبیلنس؟ بہت سارے ٹیسٹ ہیں, بہت سارے ٹیسٹ ہیں جس میں لوگ نہیں جاتے اس سائڈ پہ. آپ جو ہیں آپ اینڈوکرینالوجسٹ سے ریفر کرو. پہلے تو بات ہے کہ سمٹم سے ہی پتہ لگ جاتا ہے. ایکسیسو ویٹ گین سب سے پہلا سمٹم. سلیپ, آپ کے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں, سلیپ سائیکل ڈسٹربڈ. اس کے علاوہ سب سے بڑا سمٹم ہیروٹزم. خواتین میں آج کل نا داڑھی کے بال, چھاتی کے بال بہت کامن ہو گئے, جو بہت بڑا سائن ہوتا ہے. پھر اسکن خراب ہونے لگ پڑتی, ایکنی پرون اسکن. یہ بہت بیسک سمٹمز ہیں. اگر یہ ہیں تو یو شوڈ گو اینڈ یو شوڈ کنسلٹ. سو FitHer is a wellness platform that is catering a lot of categories right now. اور بس. Are you working on creating the awareness around these things? Yes. یا creating a solution for these things? اچھا, technically if you go to endocrinologist and you go to a gynecologist, سب سے پہلی چیز they will tell you have to shed weight. اب ایک بندے کو میں 3500 کا ٹیسٹ بولوں کہ جاؤ 3500 کا ٹیسٹ کراؤ, اور ٹیسٹ کرا کے تمہیں پتہ لگے گا تمہیں یہ مسئلہ ہے یا نہیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ یو آفر دیم اے سولوشن دیٹ دے ایدر دے اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ آن دیئر اون, دے اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ آن دیئر اون, اور دے لائک دے گیٹ دا ریزلٹ. وہ جو پیسہ انہوں نے ٹیسٹ پہ لگانا ہے وہ پیسہ ادھر لگائیں, زیادہ بہتر تو یہ ہے نا. تو وی آفر دا سولوشن. سو آپ بیسیکلی ایک لائف اسٹائل چینج آفر کر رہی ہیں by giving them a better diet plan and ڈائٹ پلانس ہیں, گائنیکالوجیکل کنسلٹیشنز ہیں, سائیکالوجسٹ کنسلٹیشن ہولسٹکلی کیٹر کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کارپوریٹ, ہماری کیونکہ ایک بہت بڑی نیش کارپوریٹ ہے, کارپوریٹس کو ہم انگیج کرتے ہیں, وہ اپنی ویمن آڈینس کے لیے, ویمن پاپولیشن کے لیے کام کر رہی ہے اسی کے اوپر, جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہوتی ہے. تو دے آر ورکنگ آن دس, دے ہیو ویمن اسپیسیفک پروگرامس, ویمن ویلنس پروگرامس. اسی لیے کہ کتنے یوزرز ہیں جو آپ نے ابھی بنایا ٹوٹل اوور آل؟ اچھا, ٹیکنیکلی تو اوور 2 years ہمارے کوئی
20,000 پلس ہمارے یوزرز رہے ہیں. بٹ ایپ ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے. ایپ از این ERP, ابھی iOS کے اوپر جا رہی ہے, لائک اس ہفتے میں وائنڈ اپ تو ہوگا. پہلے آن بورڈنگ ویب سائٹ پہ ہو رہی تھی؟ No, we were not doing any platforms. We were using WhatsApp, we were using Zoom, we were using Google Meet. اور ہم نے اس سارے سے we started generating small chunks of revenue and we started using that to build a platform. اور ساری کی ساری جو مارکیٹنگ تھی وہ کس طرح ہو رہی تھی؟ سوشل میڈیا ایڈس, واٹس ایپ سوشل میڈیا ایڈس, فیس بک ایڈس, انسٹاگرام ایڈس, یہ اس کے تھرو. So you used digital marketing to create the whole جو آپ کی 20,000 کی سبسکرائبر بیس بنی ہے. اور ماڈل کیا تھا؟ ریونیو کس طرح سے آ رہا تھا؟ سبسکرپشن ماڈل, منتھلی سبسکرپشن ماڈل. سب کچھ آپ نے خود کیا ہے یا کہیں سے فنڈنگ لی ہے؟ پاکستان میں فنڈنگ نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں بیٹا ہم وی آفر یو مینٹورشپ, وی ول آفر یو انکیوبیشن پروگرامس, بٹ فنڈنگ نہیں ملنی. سب مفت کا گیان ہے ایکچولی نا. You are working, I think, نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے ساتھ. NIC تو اب اسٹارٹ ہوا ہے اینڈ آئی ایم ویری مچ ایکسپیکٹنگ اے لاٹ آف تھنگس بیکاز ان کی ٹیم بڑی کریڈیبل ہے. سعید صاحب, میں اب تو عمر ہو گئی, اب تو مطلب میرے بال بھی اب سفید بیچ میں آنا شروع ہو گیا, تو کیونکہ انکیوبیشنس میں دیکھ کے نا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو وین آئی میٹ دا گائے, آئی واز ناٹ انٹرسٹیڈ ان اینی انکیوبیشن, بٹ وین NIC کی بھی ہوئی, ان کا کانٹریکٹ ملا, سو آئی میٹ سعید صاحب اینڈ آئی میٹ بابر اینڈ آئی میٹ کامران, اینڈ مجھے لگا کہ مے بی دس از ورتھ اے شاٹ. پاکستان میں کبھی کوئی اسٹارٹ اپ سکسیزفل رہا ہے؟ ہاں نا, اتنے ایئر لفٹ نہیں رہا سکسیزفل. ایئر لفٹ تو بھاگ گیا. اتنے سارے, کسی نے پوچھا پیسے کہاں گئے اتنے سارے, کدھر گئے؟ پتہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں ایک کانسیپٹ ہے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے اندر. کانسیپٹ یہ ہے, ہم اسٹارٹ اپ بنائیں گے, ہم آئیڈیا لے کے جائیں گے, ہم اس پہ پیسے ریز کریں گے, ہماری 10 لاکھ کی سیلری ہوگی, ہماری 15 لاکھ کی سیلری ہوگی, ہم نے ٹیم رکھی ہوگی, ہم دفتر خان میں بیٹھے ہوں گے, یہ ہمارا اسٹارٹ اپ سکسیزفل ہے. اب جب میں, کیونکہ میں NIC میں پچھلے 2 مہینے سے ہوں, مجھے فائنلی کسی بندے, مطلب کچھ لوگوں کا کانسیپٹ فرق نظر آیا. وہاں پہ دے ڈونٹ پروپوگیٹ یو ہیو ٹو گو فار فنڈنگ. آور اسٹارٹ اپ از ریڈی فار اے فنڈنگ. وی آر گیٹنگ اپروچ بائی انویسٹرس, بٹ دے آر اسٹاپنگ اس بیکاز وہ یہ مانتے ہیں, کیونکہ ان کا اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے, کہ اگر آپ نے فنڈنگ لے لی نا تو یہ جتنے اسٹارٹ اپس پاکستان سے گئے ہیں نا, آپ بھی ان میں سے ایک ہوں گے. کیونکہ اسٹارٹ اپ کو نا فنڈنگ کے بعد نا عادت پڑ جاتی ہے کہ بھائی پیسہ آ گیا ہے, پہلے مطلب سیڈ فنڈنگ آ گئی, سیریز A ہو گئی, سیریز B ریز ہو گئی, اس کے بعد جی پیسے آتے رہیں گے. ہوتا بھی ہے نا ایسا ہوتا بھی تو ہے. بہت حد تک نہیں ہوتا, بند کر کے چلے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں, آپ ایک بچے کو شروع سے چلنا ہی نہیں سکھاتے. بوٹ اسٹریپنگ بہت ضروری ہے. آگے جا کے ایکسپینشن میں آپ کو پیسے چاہیے, لو, لازمی لو, بٹ ایکسپینشن کے علاوہ اگر آپ کا یہ گول ہے کہ بھائی میں نے اگر 10 امپلائیز رکھنے ہیں اور اس کی سیلریز میں نے فنڈنگ کے پیسے سے پوری کرنی ہے, تو آپ کا تو اسٹارٹ اپ پہلے ہی. بٹ اسٹارٹ اپ تو بہت سے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جو پاکستان میں آئے ہیں جو بڑے سکسیزفل ہیں نیبر کنٹریز کے اندر, بٹ وہ اسٹارٹ اپ ادھر آئے ہیں اور وہ نہیں چل پائے. پاکستان کی مارکیٹ بہت فرق ہے. آپ اگر بات کر رہے ہیں کریم اور اوبر وغیرہ کی, کیونکہ کمپٹیٹر ان سے بہتر آ گیا تھا. پاکستان میں نا کنزیومر کا مائنڈ بہت ڈفرینٹلی کام کرتا ہے, کیونکہ ایک تو ہماری اکنامک سچویشن آپ کے سامنے ہے, حالات ہمارے بہت ماڑے چل رہے ہیں اوور آل, یو نو دیٹ. اس کے علاوہ ہمارا کنزیومر ویلیو آف منی کے اوپر کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے کوالٹی, بہت کم یوزر ہے, مطلب جو ایک نیش ہے کوالٹی پہ کام, وہ کہتے ہیں یار پیسے کم لگے. کیونکہ ایک بندہ جس کی ایوریج پاکستانی کی 70,000 کی سیلری, ایوریج 50 ہوگی, میں 70 سے زیادہ بول رہی ہوں, اس نے 30,000 کا بجلی کا بل بھی دینا ہے, اس میں اپنے بچے کی فیس بھی دینی ہے, اس نے بجلی گھر کا رینٹ بھی دینا ہے. کہاں پیسے بنتے ہیں کہ وہ کسی اسٹارٹ اپ کی کسی ایک اسپیسیفک نیش پروڈکٹ کے اوپر لگا سکے. تو وہ پھر کوئی اسٹارٹ اپ کھول لے اور فنڈنگ لے لے اور اپنا گھر کا گزارا تو کر سکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بہت کم. پہلی بات تو پاکستان میں آج کل فنڈنگ مل ہی نہیں رہی. جتنے بھی مطلب وہ ہیں اس میں کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ اس سال فنڈنگ ریز نہ کی جائے. کیا یہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پاکستان میں ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے, فیل ہو چکا ہے, یا ابھی بھی وینٹیلیٹر پہ ہے؟ میں نے جتنا دیکھا نا, میں نے, کیونکہ میں ایک بہت سیریز آف انکیوبیٹرز, ایکسلریٹرز, مینٹورنگ پروگرام سے ہو کے آئی ہوں. ہر بندہ مینٹورنگ دیتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ آؤ ہمارے انکیوبیشن پروگرام کو جوائن کرو. ہماری وہ جو 12 سکسیز اسٹوریز ہیں ان میں 2 تصویریں آپ کی بھی ہوں گی, اور کبھی زندگی میں اگر آپ نے کچھ کر لیا تو پھر وہ ہر ایک انکیوبیٹر آپ کی تصویر لگا کے, جس طرح اکیڈمی والے کرتے ہیں, سارے بچوں کو لے آتے ہیں, جس کے ٹاپ کے نمبر ہوتے ہیں اس کے لگا کے نئے اسٹوڈنٹس کو جو ہے. انکیوبیشن سینٹر والے کیا کما رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, ڈپینڈ کرتا ہے انکیوبیشن سینٹر کس کی بات کریں. اگر آپ پلان 9 کی بات کریں تو منسٹری اس کو سپورٹ کر رہی ہے, NIC کو منسٹری سپورٹ کر رہی ہے.
اگر آپ بات کریں کیٹلسٹ لیبس جیسے مس جہان آرا کرتی ہیں تو وہ کیٹلسٹ لیبس خود اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. NIH کی بات کریں نیشنل ہیلتھ انکیوبیٹر تو ایکسلریٹ پراسپیرٹی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اٹس اے مکس سین. کبھی کچھ گورنمنٹ فنڈیڈ ہے, جو گورنمنٹ فنڈیڈ ہے ان میں NIC بہت بڑا نام ہے جو ابھی دوبارہ ان کو ملی ہے پروپوزیشن, NIC اسلام آباد, جو ابھی اکویٹی نہیں لے رہا. آنے والے ٹائم میں اگر فار ایگزامپل اسٹارٹ اپ کے ساتھ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ اکویٹی ریز کرتے ہیں. لمز والے جو تھے وہ اکویٹی لے رہے تھے, جو لاہور والے تھے. اکویٹی ہوتا ہے کہ مطلب آپ کی, آپ کو اکویٹی کا آئیڈیا ہے نا کہ مطلب بتا دیں فار آڈینس. اچھا, ایک اکویٹی از لائک آپ کے فار ایگزامپل 100 شیئرز ہیں, 100 اس میں لائک 2 شیئر کے مالک وہ ہیں اور اس کے بدلے یو آر گیٹنگ سم تھنگ فرام دیم. سو لائک دے آر ہیونگ اے پارٹنرشپ ان یور کمپنی. بفور یو گو انٹو ایکویٹی ماڈل, آپ کی جو اسٹارٹ اپ ہے اٹ گوز پبلک ایز ان کے لائک یو نو اٹس اے PVT پرائیویٹ پرائیویٹ لیول ہی ہے, لیکن اس کے سارٹ آف جو ہوتا ہے اسٹاک میں اس کو رجسٹر کرتے ہیں اور اس کے اسٹاک ویری لانگ پروسیس. بہت کم اسٹارٹ اپس ہیں جو اس طرح کرتے ہیں اور وی آر ناٹ ریڈی فار اٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ابھی لانچ اور ٹریکشن کے بیچ میں ہیں. سو ابھی IPO نہیں ہو رہے. IPO از ناٹ اے گڈ تھنگ. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں بہت بڑے بڑے اکنامسٹ یہ بات کرتے ہیں جو اسٹارٹ اپس IPO ہوتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے, مطلب وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. انکیوبیشن سینٹر کا ماڈل کیا ہے؟ ہاں, انکیوبیشن سینٹر کا ماڈل کیا ہے؟ اچھا, بڑے مزے کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں BICs کا پتہ آپ کو؟ مجھے کچھ نہیں پتا. BIC از لائک بزنس انکیوبیشن سینٹر, بیسک سے آتے ہیں. بزنس انکیوبیشن سینٹر آر فنڈیڈ بائی HEC کہتا ہے میں چاہتا ہوں آپ اپنے بچے کو انٹرپرینورشپ پڑھائیں, میں پیسے دوں گا, آپ اپنا انکیوبیشن سینٹر بنائیں. اب انکیوبیشن سینٹر والوں نے دکھانا ہے کہ بھائی ہم نے بندے رکھے ہیں, ہمارے پاس اسٹارٹ اپ بھی ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹارٹ اپس آ جاتے ہیں, بچے وہاں پہ بیٹھ کے فری اسپیس یوز کرتے ہیں, AC یوز کرتے ہیں, بہت سارے اسٹارٹ اپس کام بھی کرتے ہیں. بٹ آپ خود بتائیں ایک مطلب ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کتنی کو ڈیلیجنس سے ایک بزنس کے اوپر کام کر سکتا ہے جب اس نے پڑھائی بھی ساتھ مینیج کرنی ہے. ہی ہیز ٹو لائک مینیج لاٹ آف اسٹاف ایز ویل اینڈ دین اس نے اپنے دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے. سو BICs کا کانسیپٹ یہاں پہ تھوڑا سا مار کھاتا ہے. اب جب اس طرح کا بہت زیادہ لاٹ آتی ہے جو سیریس ہی نہیں ہوتی, پھر آہستہ آہستہ انکیوبیشن سینٹرز والوں کا بھی وہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فارمیلٹی پوری کریں, 6 مہینے کا ایک ٹرن اور چلائیں اینڈ دیٹس اٹ. بہت سارے انکیوبیشن سینٹر اچھا بھی کام کریں. سو وہی سرکاری ماحول, زیادہ تر BICs میں سرکاری ماحول ہے, بہت اچھے بھی ہیں. کچھ انکیوبیشن سینٹرز ہیں, پھر آگے آ جاتے ہیں. پھر آگے پلان 9 از اسٹارٹیڈ ان پاکستان 2011 میں. حماد صاحب از ویری نائس, ہی از دا آئی گیس ہی از دا ڈائریکٹر. آئی ایم سوری اگر میں ڈیزگنیشن غلط بتا رہی ہوں, سوری حماد صاحب. تو دے ہینڈل دا انکیوبیشن سینٹرز ان اسلام آباد, لاہور, کراچی, آل انکیوبیشن سینٹرز. اب ان کا کانسیپٹ بڑا اچھا, منسٹری نے بڑی اچھی چیز کی ہوئی ہے. منسٹری نے بہت اچھی کی ہے. یہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ آ جاتا. منسٹری کہتی ہے 4 بندے لاؤ, 4, کیونکہ میجورٹی اسٹارٹ اپس کے اندر 4 مین فاؤنڈرز ہوتے ہیں, 4 ڈفرینٹ نیشز کے. جو کانسیپٹ ہے ایک کہ بھائی ایک مارکیٹنگ کا ہوگا, ایک مین ٹیکنیکل لیڈ ہوگا, ایک CEO ہوگا یعنی آپریٹنگ آفیسر, اور اس طرح سے 4. منسٹری کہتی ہے 6 مہینے وہاں بیٹھو, ہم اسپیس دیں گے. بزنسز کو اسپیس چاہیے ہوتی ہے, دفتر خان چلے جاؤ, دے چارج 70-80 ہزار فار سنگل آفس. یو آر گیٹنگ اے فری اسپیس, AC والی فری اسپیس. یو سٹ دیئر. آپ کو منسٹری اپنی نیٹ ورک دیتی ہے کہ بھائی منسٹری کے پاس یہ سارا نیٹ ورک ہے, یوز دس نیٹ ورک اینڈ بلڈ یور سیلف. اور اس کے بعد منسٹری آپ کو دے رہی ہے 6 مہینے کے بعد 4,80,000 یعنی 20,000 پر پرسن, یعنی 80,000 پر اسٹارٹ اپ. اب لوگ اس چیز کو ابیوز کرتے ہیں اور میں بہت جگہ یہ بات بولتی ہوں. اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, دے آر پرووائڈنگ ریسورسز. اب عمر صاحب نے جب یہ پروگرام اسٹارٹ کیا, انہیں کیا پتا تھا کہ بچے اس میں بھی لوپ ہول لے آئیں گے. اب وی ور ان ہمارا تو کام ہی ہے لوپ ہول فائنڈ کرنا. پاکستانیز آر ویری پاکستانی نا ویری اسمارٹ. میں بڑی فیسینیٹ ہوئی وین وی اسٹارٹیڈ اپ پلان 9 ان پلان 9 کا پروگرام ہم نے جوائن کیا ان 2023 کے اندر. ہمیں بڑا مزہ آیا. ہم بیٹھے یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے اندر, ہمیں پتہ لگا ایک اسٹارٹ اپ ہے 4 دفعہ آ چکا ہے. کیا 4 دوست ہیں, پہلے ایک فاؤنڈر بن جاتا ہے, پھر دوسرا بن جاتا ہے, پھر تیسرا بن جاتا ہے, چوتھا بن جاتا ہے. شاید وہ تیسری یا چوتھی دفعہ, کہ میں غلط نہیں ہوں, تیسری یا چوتھی دفعہ وہ آ رہا تھا. اینڈ ہر بار وہ ایک نیا کانسیپٹ لے کے آتے تھے. اینڈ دے وڈ سٹ دیر اینڈ دے فاؤنڈ اٹ کہ یار 6 مہینے کے بعد 4,80,000 ملنا ہے. اینڈ سوچے انہوں نے کتنا پیسہ جوڑ لیا ہوگا. اسی طرح ہی ان کو تو ان کے لیے تو یہ ایک قسم کی جاب ہوگی نا. یس بالکل. اب منسٹری تو دیکھیں ریسورس. آپ مجھے بتائیں میں انکیوبیشن کے مطلب میں سارے اس میں پیسے نہیں ملتے کہیں بھی.
آپ کو منسٹری پیسے دے رہی ہے. اور میں عمر صاحب نے ایک بہت اچھا پروگرام اسٹارٹ کیا تھا, اگر آپ ان کی کوئی وہ دیکھیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب یہ اٹ از ناٹ, مطلب ان کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے ایگزیکٹ یہ ورڈ لکھے تھے, بولے تھے کسی شو کے اندر ہی, کہ مجھے دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے پروگرام کے ساتھ ہوا کیا ہے, کیونکہ اس کو لوگ ابیوز کر رہے ہیں اس طرح. بٹ پلان 9 کے بعد ہی انکیوبیشن سینٹر کا ویسے کانسیپٹ آیا تھا ود ان دا پاکستان, اور کافی چیزیں تھیں, بٹ وہ بیسیکلی رائزنگ کی طرف جانے بالکل سلوپ ڈاؤن ہو گیا. اور اب تو خیر مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے اسٹرکچر میں, کرنٹ اکانومی اسٹرکچر میں, کوئی ینگ بچہ سوچ بھی رہا ہوگا کہ میں نے اسٹارٹ اپ کی طرف جانا ہے. نہیں ہے, لوگ ہیں جو کریڈیبل ہوتا ہے نا. اسٹارٹ اپ کا مطلب کیا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ گڈ لگزوریس آف اسپیس, 6 بندے بٹھائے ہوں, میں صبح CEO آئیں 11 بجے. دس از ناٹ اے اسٹارٹ اپ. اسٹارٹ اپ از مینٹ ٹو بی اے اسمال بزنس وینچر دیٹ یو اسٹارٹ ود ویری لمیٹیڈ ریسورسز. گوگل کہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا؟ فیس بک کہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا؟ گراج سے اسٹارٹ ہوا تھا. ایگزیکٹلی. آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہیں, آپ اس کو ابیوز کر رہے ہو, پھر آپ بلیم کر رہے ہو اس پہ. اب یہ پلان 9 بند ہونے والا تھا, آپ کو شاید پتہ بھی ہو, یہ لاسٹ ایئر بھی بند ہونے والا تھا. اب جو لوگ انہوں نے رکھے ہیں وہ ایویں نہیں, لوگ بہت اچھے کوالیفائڈ مارکیٹنگ ایکسپرٹس رکھے ہوئے ہیں, نیٹ ورک لیڈز رکھے ہوئے ہیں دیٹ ہیو این انڈسٹری لنک. کوئی جاتا ہی نہیں ان کے پاس پوچھنے. آپ مجھے بتائیں, مثال دیتی ہوں, یو میک پروڈکٹ بنانا مشکل نہیں ہے. یو میک اے پروڈکٹ, آپ نے اس کو بیچنا ہے نا. آپ کو کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے اس کو بیچنے کے لیے, آپ کو صرف اپنی ایبلٹی دکھانی ہے, میں نے پروڈکٹ بنا دیا. اب آپ چاہتے ہی نہیں ہیں, آپ چاہتے ہیں جس طرح زندگی چل رہی ہے چلتی رہے, کوئی آپ کو پکڑ کے آپ کا کان تو نہیں پکڑے گا. میں کوٹ کرتی ہوں, آج نا بیسیکلی NIC میں ایک ایونٹ تھا, اس میں نا کنٹری ہیڈ آئی ہوئی تھی AP کی, ایکسلریٹ پراسپیرٹی, مس روما. تو وی ٹاکڈ اباؤٹ ذیشان. ذیشان از دا فاؤنڈر آف موٹو ویسٹ. ذیشان نے ابھی کریم کے ساتھ ایک کانٹریکٹ پرابلی سائن کیا ہے. ذیشان کو میں نے اپنی آنکھوں سے بوٹ اسٹریپ کرتے ہوئے دیکھا ہے. دے ہیو اے کانسیپٹ آف موٹو ویسٹ, یعنی جیکٹس دیٹ سیف بائکرس. اس بندے نے 1 سال بوٹ اسٹریپ کیا. اس بندے نے چھوٹے اسٹارٹ اپ کمپٹیشنز ون کر کے پیسہ جوڑ کے ہی میڈ پروڈکٹ. ہی وینٹ ٹو AP اینڈ ہی آسکڈ دیم کہ بھائی میرے پاس کانٹریکٹ آ گیا, مجھے پیسے دو, میں اپنا کانٹریکٹ فلفل کروں. اب بتائیں, پتہ تو ایسے لگتا ہے وہ 1-2 بندے, وہ 2 فاؤنڈرز ہیں. بٹ اس نے کام کرنے کے بعد گیا کہ مجھے یہ کانٹریکٹ آ چکا ہے اور مجھے اب پیسے چاہیے. اب پیسے چاہیے, کچھ دکھاؤ. اسٹیپ 2-3 آپ کا بھی ہاتھ تبھی کوئی پکڑے گا. اچھا, پھر AP از ایکسلریٹ پراسپیرٹی, ان کا بھی پروگرام ہے. دے آفر ڈیپتھ فائنینسنگ, لائک وہ بہت کم ڈیپتھ کے اوپر فائنینس آفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو بینکس. بہت بہتر پروگرام ہوتا ہے. 1 سال میں آئی گیس دے ڈونٹ چارج یو اینی تھنگ. اگر آپ فار ایگزامپل آئی ایم ناٹ شیور, اگر آپ فار ایگزامپل 1 کروڑ لیتے ہیں تو 1 سال میں آپ کو کچھ نہیں اس کو پے کرنا, اور اگلے سال یو ول ہیو ٹو پے 5% اور 11-12%. 1 سال میں آپ کافی کچھ کر سکتے ہو, بہت کچھ کر سکتے ہیں واقعی. آپ صحیح کہیں, یہاں سے لیتے ہیں کروڑ روپیہ. واقعی نہیں, بٹ دے ہیو اے ویری اسٹرکٹ کرائٹیریا. یو ہیو ٹو شو ٹریکشن. میں نے آپ کو بتایا اگر ہم کرائٹیریا ہی نہ فل کر سکے تو ہم پھر پاکستانی نہ ہوئے نا. ہم نے کرائٹیریا ہی تو فل کرنا والا. تو وہ میں تو نے ہم دکھا دیکھا دیں گے ہے نمبرز. بزنسز دیکھے ہیں جو محنت کرتے ہیں, اور بوٹ اسٹریپنگ از دس دیٹ یو اسٹارٹ ود منیمم ریسورسز, یو بلڈ سم تھنگ, یو گو دیر, یار میرے میں پوٹینشیل ہے. اب NIC پورے پاکستان میں صرف 32 اسٹارٹ اپس تھے, جن میں کراچی میں بھی اسٹارٹ اپس ہمارے ساتھ لائک لنکڈ ہیں, فرام آل نیشز, ٹو ہیلتھ, ٹو فائنانس, ٹو ٹیکنالوجی. دیر آر لاٹ آف پیپل. سب سے آئی وانٹ ٹو کوٹ دس, وقار صاحب بعد میں مجھے کہیں گے یار کر کے, SMS ایپ. دیر آر 4 co-founders. One was ex from Jazz, ٹیلی کام میں بڑا انہوں نے کام کیا ہوا ہے. ایک ہی از فرام فائنانس بیک گراؤنڈ, ون از دا مارکیٹنگ لیڈ. They have 2 lakh users on board, not a single chunk of money spent. گورنمنٹ کے میجر کانٹریکٹس ہیں ان کے پاس. زونگ کو شاید انہوں نے آن بورڈ کر لیا, مطلب کافی اچھے. بوٹ اسٹریپ اصل مقصد. اور ایپ کیا ہے؟ SMS ایپ. اٹس اے B2B پلیٹفارم دیٹ provides an all solution to small businesses, to businesses overall, and they provide a platform where like you can go and you can do you can buy all subscription like Nadra and all sort of businesses. Like they're trying to build this sort of platform. Like they are providing all sorts of channels for the businesses, and user aata hai, user ko har cheez wo ek hi app pe available hai. Are you understanding the concept? And they're in their mid-40s. And they are in profit right now, right? Yes. 2 lakh user base.
ویری گڈ یوزر بیس. لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں, ان کی محنت نظر آتی ہے, بٹ پھر اس کے مقابلے میں نے آپ کو جو پہلی والی اسٹوری سنائی ہے, کیا کرنٹ اکنامک اسٹرکچر آف پاکستان سپورٹ کر رہا ہے اس سارے کلچر کو اور بزنس کو گرو کرنے کے لیے؟ سری لنکا کریش ہوا تھا, سری لنکا میں کیا بزنس بند ہو گئے سارے؟ نہیں. ہر سچویشن, ایوری ڈیزاسٹر از این اپرچونیٹی. کووڈ آیا, بہت بزنس کو فائدہ ہوا, بہت کو نقصان ہوا, اکانومی نیچے جا رہی ہے, لوگ بزنسز اپنے بزنس ماڈل بدل رہے ہیں. سروائیول از دا کی گول. میں یہ نہیں کہہ رہی اکانومی از سپورٹنگ, میں یہ کہہ رہی ہوں حالات اچھے ہو جائیں گے, برے ہیں تو اچھے بھی ہو جائیں گے. پاکستان میں وومن انٹرپرینورشپ اتنی کم کیوں ہے, بہت کم کیوں آتی ہیں وومن انٹرپرینورشپ؟ اچھا, بیسیکلی میں نے بھی جب سے آئی ہوں ایکو سسٹم میں سن ہی رہی ہوں, ہم مائنورٹی ہیں. کس نے کہا ہے آپ کو آپ لوگ مائنورٹی؟ یہ کوسچن تو بہت زیادہ ہے. انٹرپرینورشپ میں مائنورٹی ہر چیز میں, صرف انٹرپرینورشپ نہیں. آپ نے تو ایسی چیز چھیڑ دی ہے کہ جس پہ میں کوسچن پوچھنا چاہتا تھا ہمیشہ سے کہ کیا مطلب, کیوں مائنورٹی ہیں؟ وومن مردم شماری ہوئی ہے 49% خواتین ہیں. اگر ہم لٹریسی ریٹ کا بات کریں, جابس کی بات کریں, 24-25% خواتین آر ورکنگ ویمن پاپولیشن کی بات کریں جب ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آر مین. سو مائنورٹی نہیں ہے, دے آر مور ناٹ. ہمارے یہاں پہ ایکو سسٹم یا کلچر اس طرح کا بن گیا ہے, ویمن ڈونٹ پریفر کمنگ آؤٹ آف دیئر ہاؤس بیکاز آف دیئر دا کلچرل ٹیبوز دیٹ وی پٹ دیم ان. اچھا, اگر ہم ایکو سسٹم کی بیک ٹو دا کوشچن, فرسٹ کوشچن, اچھا بہت ساری وجہ, اب بہت چینج آ رہا ہے اسپیسیفکلی ایس ایم ای لیول پہ, اسمال بزنس لیول کے اوپر. خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس اسٹارٹ کر رہی ہیں, کوئی کینڈل بیچ رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے, اور یہ آنے والے ٹائم میں گرو کر کے ایک ٹائم آئے گا انٹرپرینورشپ والا بھی, بٹ لہر چل پڑی ہے. ابھی واٹس ایپ بزنسز چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنی اچھی بات ہے یہ, ایٹ لیسٹ دے آر گروئنگ. مجھے سب سے بڑا اعتراض پاکستان سے, بہت بڑا اعتراض یہ, چھوڑا کیوں نہیں پاکستان ابھی تک؟ نہیں چھوڑ سکتی, ملک ہے نا 27 کروڑ کی آبادی. ہم شروع سے سکھاتے ہیں ایک مرد نے کمانا ہے, ہم شروع سے سکھاتے ہیں. مجھے بتائیں, ہر گھر میں ایسا ہوتا نا کہ میاں بیوی بچے, 4 بندے, ایک ماں باپ, 6 بندے, ایک بندہ کما رہا ہے. خدا نخواستہ اس بندے, مردوں میں اسٹریس سب سے زیادہ. پہلی دفعہ آپ نے ایسی بات کی ہے جس میں مرد کا پین بھی سننے کو ملتا ہے کہ ایک مرد کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے. ورنہ تو ساری جگہ یہی کوشچن ہو رہا تھا, ایک عورت بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ عورت پہ ذمہ داریاں بہت ہیں. پلید کا تو رونا ہی یہی ہے. ریالٹی ہے 27 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں 6, مطلب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایوریج نکالتے ہیں, ہر گھر میں ہر 6 بندوں کا ایک بندہ خرچہ چلا رہا ہے, یعنی 6 کروڑ ورسز 1 کروڑ, اور 6 میری میتھ 6 4 24 ہوتا ہے نا. مطلب میں نے نکال لیا, ظلم ہو رہا ہے, مردوں پہ ظلم ہو رہا ہے. آگے بتائیں. لیٹس سے 5 کروڑ 25 کروڑ کا وزن اٹھا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے 5 کروڑ 25 کروڑ کا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. گاڑی میں بھی ایک اسپیسیفک لکھا ہے, اس لوڈ سے زیادہ گاڑی بیئر نہیں کر سکتی. اسی لیے تو مردوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. یار ہم لوگوں نے نا یہ بیج خود بوئے ہیں, اور اب جا کے نا میں جب خود دیکھتی ہوں نا, جیسے چیمبر کے اندر خواتین چھوٹے چھوٹے بزنسز رن کر رہی ہیں, وہ اس لیے رن نہیں کر رہی ہیں بزنسز, دے وانٹ ٹو. خواتین کرتی ہیں شوق کے لیے کام, جو میجورٹی خواتین کرتی ہیں. مرد کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے گھر کو چلانا ہے. اب جب اکنامک سچویشن بگڑ رہی ہے, بری ہو رہی ہے, تو خواتین بھی باہر آ رہی ہیں. دے وانٹ ٹو گیو اے بیٹر فیوچر فار دیئر کڈس. دے نو وہ 70,000 کی سیلری میں گزارا نہیں چلے گا اف شی از ناٹ گونا کنٹریبیوٹ 50,000 روپیز ٹو. اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہم اکنامک برڈن شیئر کر رہے ہیں. ضرورت ایجاد کی ماں ہے, جب ضرورت آتی ہے تبھی, جب درد ہوتا ہے تبھی دوائی کھائی جاتی ہے. اور اب آنے والی مائیں اپنی اولاد کو یہ سکھا رہی ہیں کہ بیٹی تمہیں ایجوکیشن دی ہے, تمہارے پہ میں نے 25 لاکھ کی ڈگری انویسٹ کی ہے, اس کو کہیں تو یوٹیلائز کرو. اور اگر بیوی ہی اپنے شوہر کا کندھا نہیں, مطلب شی از ناٹ گنا سپورٹ, قرآن میں ہے نا, وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس, مطلب اتنا بڑا درجہ ہے کہ لائک اگر آپ کے ماں باپ کے بعد جو تم لوگوں میں وہ بندہ سب سے بہترین ہے, مرد وہ بہتر ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں اچھا ہے. بیوی ہی اپنے شوہر کا سپورٹ نہیں کرے گی تو بھائی کون کرے گا؟ بالکل. بوڑھے ماں باپ کو تو نہیں آپ اس عمر میں کہہ سکتے کہ اماں جی کام کرنا شروع کر دو, ایسے تو نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو سپورٹ اٹ. اب جب خواتین مردوں کے ساتھ مل کے اپنے ہسبینڈس کو سپورٹ کریں گے, اپنے بچوں کا اچھے فیوچر کریں, تو اینڈ میں کیا ہوگا, اکانومی گرو کرے گی نا. پاکستان میں تو ابھی آیا ہے, باہر تو آئی تھنک بہت عرصہ پہلے سے ٹرینڈ ہے کہ دونوں, اگر آپ امریکہ دیکھ لیں, یو کے دیکھ لیں, اس میں ورکنگ وومینز اور دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں, تب ہی آپ معاملات کو چلا سکتے ہیں. اگر ادھر فائنینشیل برڈن ایک بندے پہ ہے تو ہی کین ناٹ سروائیو, جو ابھی سچویشن ہے کرنٹلی. تو بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں بھی ٹرینڈ آ رہا ہے. پہلے آپ جب دیکھتے تھے بالکل کام ہی نہیں کرتی تھی, اب آپ کو یہ دیکھا ہے کہ ایکول رائٹس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے بیسیکلی وومنز جو ہیں سامنے آ رہی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں پروفیشنل لائف میں. سر دیکھیں, میں نا یہ چیز مانتی ہوں کہ اللہ پاک نے نا مردوں کو بھی کچھ ایبلٹیز دی ہیں دیٹ وی کین ناٹ
counter, and women have some specific abilities. If you see designing, women are more in the designing, they're more detail oriented, men are more towards strenuous work, more physical work. We are all capable of doing different things, and जो कैपेसिटी जो अल्लाह ने हमें दिया ना, हम उसको अगर अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें ना, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है ना। शुक्री मतलब एक क्वेश्चन है मेरा, लेकिन मैंने आई नो कि वुमेन आर लेस इनटू बिजनेस, लेकिन जितनी वुमेन बिजनेस में है ना, दे आर वर्किंग फॉर वुमेन। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, बहुत सारी नहीं भी करती, बट मैं आपको एक खुद चीज़ बताती हूँ। अब जैसे हम काम करते हैं फिट हर में, हम फिट हिम भी कर सकते हैं, बट आप यकीन करें जब हमारे कस्टमर सपोर्ट पे इतने सारे आदमी आएंगे एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग अस इररिलेवेंट क्वेश्चन, बिकॉज मैन डू इट, मैन हैव दिस हैबिट ऑनलाइन के अंदर या फिजिकल के अंदर, मैन हैव फिजिकल में तो इतना नहीं, ऑनलाइन में एक हैबिट है कि दे ट्राई टू यू नो, दे वांट टू टॉक टू द लेडी, दे वांट टू यू नो Slide into the DMs. yes slide it into the DMs. Shout out to the Shout, kids. yes. Inbox messenger अनकम्फर्टेबल सिचुएशन है। आप वहाँ बिजनेस करने गए, आप वहाँ से अनकम्फर्टेबल वो देख के आएँ। यकीन करें कोई ऐसी खातून नहीं होगी जो आपको ये नहीं कहेगी कि मर्द हमें नाज़ेबा तस्वीर इनबॉक्स करते हैं। ऐसा है, इन फेसबुक इज़ ऑल विद दिस, एंड इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस इट्स बेटर टू हैव द राइट ऑडियंस देन टू फाइंड 50 मर्दों में वो एक बायर कौन है। तो आप समझ रहे हैं, तो कम्फर्ट लेवल ज़्यादा बेहतर होता है। और दूसरा, अगर हम ओवरऑल देखें, women are more in clothing business. क्लोथिंग बिजनेस की नीश में आगे बंदे कौन है? औरतें ज़्यादा परचेज पावर, जो क्लोथिंग नीश है उसमें ई कॉमर्स या इंटीरियर डेकोर में है, वो होम डेकोर में ऑडियंस भी आगे से औरतें हैं ना, क्योंकि कंफर्टेबल लेवल है। आप मुझे बताएं, अगर देयर आर लॉट ऑफ जिम्स दैट आर को इन कराची, एंड कराची इज़ वेरी मच फिटनेस, उनकी बड़ी ओपन फिटनेस है, दैट दे आर वेरी कंफर्टेबल विद वेयरिंग एवरीथिंग एंड दे डू बूट कैंप्स। बट कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस तरह के को बूट कैंप्स में भी आती हैं? आप समझ रहे हैं? कंफर्ट हमारा ख़वातीन का कुछ इस तरह से अल्लाह पाक ने हमें बनाया, इस तरह से, या हम इस माहौल से होते हुए इस तरह से आते हैं कि वी आर मोर कंफर्टेबल विद वेमेन, बिकॉज वी नो। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, पॉडकास्ट किसी और साइड पे जा रहा है, यू कैन नॉट नेम अ सिंगल लेडी हु हैज़ नॉट बीन एवर harassed in her life. I heard that at my workplace as well once, and I was surprised. 8 साल लाहौर में मैं गुजारा। I cannot tell you the way people harass you. You cannot even stand at bus stops. In my university, you cannot even stand at bus stops. हमारे लिए जिंदा रहना, आपको कोई मार के, इसलिए आप जंग लड़ रही हैं इस चीज के ऊपर कि वुमेन एम्पावरमेंट। मैं कोई वुमेन एम्पावरमेंट को प्रोपोगेट नहीं करती, ना मैं कोई फेमिनिस्ट हूँ। मैं सिर्फ ये बिलीव करती हूँ कि men deserve it, कि भाई उनका भी बर्डन शेयर किया जाए, और अगर एक खातून ये कर रही है तो इट्स नो बिग डील। माई मदर इन लॉ, she's 72 right now, I tell you, and my father-in-law was 75 when he died, and my husband is the only child. He is like 27 right now because they had kids late. She was sharing her husband's burden for 10 consecutive years because he was jobless, and now she tells me that, and I'm very proud कि यार she was born in 1950, तो अंदाज़ा लगा 70s में वो खातून ये कर रही हैं, and she had a very successful married life, very successful. She said, we don't fight. When I tell them, it's like they're always on each other's side. तो मुझे लगता है कि एक अच्छी ना, एक माशरे को चलाने के लिए मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होना चाहिए, और मजबूत होने के लिए आपको एक दूसरे को समझना चाहिए। मर्द का कसूर नहीं है, वो मर्द है। मर्द का कसूर नहीं है कि उसको पैदा होते साथ ही लाइक तू कमाएगा नहीं, तेरी वैल्यू नहीं है, उसका कसूर नहीं है। ही डिडंट चूज दिस लाइफ। ऐसा ही है, जो मर्द है जो कमाता नहीं उसकी वैल्यू नहीं है। क्यों है ऐसे, मुझे बताएं। विद सैड म्यूजिक। क्यों है? फैमिली में भी अगर आप देखें, हमारे मास्टर ने इंटीग्रेट की हुई चीज। आप मुझे बताएं, आपका बेटा कमाता नहीं होगा, आप क्या उसको ठुडे मार के निकाल देंगे? नहीं बेटा, और आपका शौहर नहीं कमाएगा तो आप उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। ऐसे ही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गलत है ना, हम एक गलत चीज को प्रोपोगेट करें। क्या उनकी जॉब नहीं जा सकती? सादा पे ने भी 30% एम्प्लॉयज ले ऑफ किए हैं, बहुत काबिल लोग हैं, दे आर ऑल्सो जॉबलेस बिकॉज हालात इस तरह के हैं। तो हम, आपको नहीं लगता कि अगर 2 बंदे कमा रहे होंगे और एक बंदा फॉर एग्जांपल, नहीं आप 100%, यू आर 100%, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट एट ऑल। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस लिहाज से जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है वो वेरी, आई थिंक एवरीबॉडी डिजर्व्स द इक्वल राइट
sort of, at least from freedom perspective, کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے, مطلب there could be subjective side of it, کیونکہ معاشرے میں نا بہت زیادہ ریڈیکلائزیشن بھی ہے اس ٹاپک کو لے کے. پیپل سم ٹائمز ٹاک اباؤٹ اٹ ان اے ویری ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, اور وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو ان کا طریقہ آ رہا ہے, یہودیوں کا طریقہ آ رہا ہے, یہ تو سارا کا سارا, اور معاشرہ کس نہج میں جا رہا ہے, بچوں کو نہیں پالیں گی تو کیا کریں گی وغیرہ وغیرہ. آئی نو آل دیٹ کانسیپٹ اراؤنڈ اٹ, بٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یس, جب حالات اتنے مشکل ہو جائیں گے, اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اگر زیادہ ڈپریسنگ بات میں نہیں کرنا چاہوں گا, بٹ اگر آپ تھوڑی سی بھی سینس رکھتے ہیں تو یو شوڈ نو کہ حالات بہت خراب ہونے والے ہیں. اچھا, دیر از اے ایگزامپل, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو فٹس اور ناٹ. میں جب آئی وڈ گو اباؤٹ ویری ٹف ٹائمس نا, تو Hanan, he's my husband, he usually tells me very nice things about stories of people, because I am a person who loves reading autobiographies. So usne kaha کہ شائستہ, دنیا میں سب سے زیادہ ویٹ کس نے اٹھایا تھا آج تک ریکارڈیڈ؟ nobody knows. مجھے بھی نہیں تھا پتا. ٹیکسس میں ایک منی ٹرک ایک بچے کے اوپر الٹ گیا تھا, وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلا تھا. 40-year-old خاتون نے اس منی ٹرک کو ایک لوتے سنگل ہینڈیڈلی, کیونکہ اس کا بچہ تکلیف میں تھا. سو ماں جو ہوتی ہے نا, شی کین ڈو اینی تھنگ. رائٹ ناؤ مڈل ایج خواتین زیادہ تر جو ہیں وہ دے آر اسٹارٹنگ اسمال بزنسز ٹو سپورٹ دیئر کڈس, بیکاز دے وانٹ اے بیٹر فیوچر. سو ماں جو ہے نا, شی نوز, شی ول گو ٹو ایکسٹریمز. سو دس تھنگ از سم تھنگ دیٹ از ڈپریسنگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس دا نیڈ آف دیٹ. ہم نہیں کریں گے تو ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. جسٹ لائک بزنسز, آپ اسٹیپ نہیں لو گے, یو وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو. اچھا, کمنگ بیک ٹو یور بزنس, وین ڈیڈ یو ریئلائز دیٹ یو آر ایس ایم ای اور آر یو اے اسٹارٹ اپ؟ آپ کو کب یہ ریئلائزیشن آئی کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں؟ اچھا, مجھے نا انیشیلی 1-1.5 سال مجھے پتہ بھی نہیں تھا فنڈنگس کیا ہوتی ہیں, بزنسز کیا ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے How did you come about the idea with your husband, obviously? تو آپ نے بتایا آپ کی we started مدر with کی online بیماری classes. تھی. We started with online classes. Then we said let's integrate the diet plans in as well. Let's start nutritionists on board کرتے ہیں, consultant dietitians on board کرتے ہیں. آن لائن کلاسز صرف ایکسرسائز کی تھی؟ Yes, simple exercise weight loss آپ program. خود ٹریننگ دے رہی تھی شروع میں؟ No. We had 2 trainers. ایک slot میں کراتی تھی. I'm talking about back 2022 January, February. اور مطلب یہ وہ ٹائم ہے, کووڈ تو ختم ہو گیا تھا. کووڈ ختم ہو گیا تو اب تو لوگ جم میں جانا شروع ہو گئے تھے, تو اب تو یہ اچھا ٹائم نہیں تھا اس چیز کے لیے. بالکل بھی نہیں تھا. بٹ ہم نے جب اس کو پروپوگیٹ کرنا شروع کیا, ہمیں بہت اچھا پوٹینشیل نظر آیا. پیپل فرام کوئٹہ ور انگیج ود اس, پیپل فرام منسیرا, چرسدا. ملے کہاں سے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, فیس بک, انسٹاگرام ایڈز. ویمن آپ نے جن ایریاز کا نام لیا ہے ان ایریاز میں آپ فیل کر سکتی ہیں نا کہ وومن کو اتنی وہ نہیں ہے, لبرٹی نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں, جیمز میں جائیں, اور بڑا اوپن انوائرمنٹ نہیں ملتا. تو آپ کا ہاں, فیصل آباد ایک بہت بڑا بہت پوٹینشیل ہے فیصل آباد میں, بٹ وہاں پہ اتنی ساری جگہ نہیں ہے جہاں یو کین گو اینڈ یو کین ڈو یور تھنگز. اینڈ بہت سارے لوگ, سائز بھی اچھا ہے. ہاں, اور فیصل آباد سے بہت ساری خواتین کنیکٹ. یو کین ناٹ بلڈ اے جم ایوری ویئر, and you cannot force somebody to go to a gym. But جیسے ہمارا نیٹورک ہے, ہمارے نیٹورک کے اندر we have customer support, we have people who are taking check and balance while you're not taking classes. If you have any issues, we're here to support you. We offer freezing options, like ایک ہفتہ شادی آ گئی, you just freeze your sessions and you just go about. So we are trying to make it as flexible so that they can integrate this in their lifestyle. So it started with working out. Yes, simple 4 slots, 3 slots بلکہ ہم نے آفر کیا, and it آہستہ آہستہ we started collecting money. Price point کیا تھا؟ We're charging تب 2000, I guess 2000 روپے پورے مہینے کا. Yes, ویری چیپ. ہاں 2000. اور ابھی we are at like 3000 rupees, اور اس پہ بھی ہم اس کو نیچے آ رہے ہیں, ہم بہت نیچے لے کے آ رہے ہیں. And believe me, ہم لوگ ایپ کے تھرو we are integrating AI posture detection, live classes, mass classes. انشاءاللہ ہمارا پورا پلان ہے. We will try to make it as pocket friendly as we can. اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ when a woman is working out تو اس کو وہ اس کا پوسچر ڈیٹیکٹ کر کے اے آئی بتائے گا کہ آپ کا پاؤں ٹھیک نہیں پلیس ہوا ہوا, ہاتھ ٹھیک نہیں ہے, یہ پوسچر ٹھیک کرو. اس کو ایک کلاس کا فیڈ بیک دیا جائے گا کہ 70% the postures that you did اس میں یہ مسٹیکس تھیں, کیونکہ دیکھیں ریزلٹس نہیں آتے اس طرح سے. اور we are trying to give it on a mass. اور ہم لوگ الحمدللہ we are in collaboration with 2 of the leading telecoms and 1 big fintech. Not disclosing them right now, but ہو رہے ہیں, ہماری پارٹنرشپس ہیں. اور ایپ جیسے But why fintech? Fintech has a huge industry. Fintech has a huge industry for women relevant solutions. These days, Fintech is very much involved for finding women specific solutions. جیسے کہ ہم women specific ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو women specific ہیں. So you're talking about your B2B sales sort of?
B2B is like a partnership model. This is like a B2C model, but on a rev share model. Like you collaborate with an app, the app integrates you, their user come on your app, they get a share of the revenue. They do جب وہ ان کی ایپ سے آئیں گے تو پھر ان کو ریونیو آپ دیں گے. It's like a B2B 2C. ٹھیک ہو گیا. بٹ جو آپ نے اے آئی والا ماڈل بتایا ہے, ہاؤ آر یو انٹیگریٹنگ دیٹ؟ لائیو کلاسز چل رہی ہیں, ٹائمر چل رہا ہے, ٹھیک ہے. شی ڈز اے پوسٹر سیشن, اس کے اندر وہ ایک وہ دکھاتا ہے کہ مطلب لیٹس ڈو دس دس دس, مطلب اتنا ہے. اس کے بعد کلاس کے اینڈ میں دل شو یو آر ریکارڈ کہ 70% آپ نے ٹھیک کیا, 80% آپ کا ٹھیک تھا. اب ہماری آفٹر سپورٹ بھی, ہماری ٹرینر سپورٹ بھی ہے. ٹرینرز ول ٹیل یو میم یہاں پہ یہ مسٹیک تھی, دے ول ہیلپ یو سارٹ دس. اور ہم لوگ اس کو ایک ایسے ماڈل پہ بھی لے کے جا رہے ہیں جس ماڈل کے اندر یہ آٹو ریکارڈیڈ اے آئی جنریٹیڈ لائیو کلاسز ہو رہی ہیں. آپ رک گئے ہیں وہاں پہ اے آئی بھی رک گیا. Oh, so you're doing partnership with different companies on this? نہیں, we are generating this on simply ہمارا صرف مارکیٹنگ پرسپیکٹو سے ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں. اے آئی کس طرح ہے؟ مائی فاؤنڈر, مائی ہسبینڈ از آور ڈیولپر. اچھا, خود اے آئی ایم ایل خود ڈیولپ کر رہا ہے؟ نہیں, وہ اے آئی ڈیولپر نہیں, ہی از ناٹ اے آئی ڈیولپر, ہی از بیک اینڈ ڈیولپر, بٹ وی ہائرڈ سم پیپل فرام ناس. اپنا اے آئی ہے, لائک دس از ناٹ یوزنگ اینی تھرڈ پارٹی ایپ؟ نہیں, تھرڈ پارٹی ایپس ہوں گی یوز, بٹ میجورٹی ہمارا جو ہے نا وہ ماڈل ہمارے مطلب ہمارا بیس زیادہ تر جو ہے نا وہ وی آر بلڈنگ. اچھا, تو آپ کی ایپ میں 3000 روپیز میں کیا کیا مل رہا ہے؟ Offering workout sessions, we are offering dietary appointment, we are offering dietary consultancy, مہینے میں کتنے سیشنز مل رہے ہیں؟ 6 days a week, multiple flexible slots. You can join even 2 sessions per day, no extra charges. اس کے علاوہ you can 4 کرو 5 کرو, we don't care. بڑا سستا ہے Dietary appointment, weekly plans. تو بڑا سستا ہے. کدھر دیکھ رہی ہیں آبجیکٹیو کیا ہے اس کا؟ ہم گول اس کو کیا بہت الٹیمیٹ لے کے گول آنے کیا والے ہے؟ نیچے ہم اس کو لے کے آنے والے ہیں. کوشش ہماری ہے 999 تک, بہت سستا, کیونکہ ہم میس آڈینس کے پاس جانا چاہ رہے ہیں. کمپٹیشن کیا ہے آپ کا؟ ابھی مارکیٹ کے اندر جو پلیئرز آئے تھے نا, they didn't do it well. They did some great investments from biggest VCs out there, but they couldn't sustain کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ is price conscious. ہماری خواتین are very price conscious. ان کو اتنا پیسہ تھا پھر بھی پرائس کانشیس, پرائس نہیں کر سکے مینٹین. آپ کیسے کریں گے؟ ابھی ہماری مارکیٹ میں 2 سے 3 لوگ ہیں, اور چھوٹے موٹے جمز وغیرہ ہیں. 2 اس ماڈل کے اوپر اوبیسلی نہیں ہے. ہماری جو فٹنس والی انڈسٹری نا, اس میں لوگ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دے مور ٹرینر اورینٹیڈ, دے آر ناٹ اورینٹیڈ ٹوورڈس ٹیک. تو یہ تھوڑا سا ہمیں ایج ہے. دے ول ڈیولپ ایپ بٹ دے وونٹ بی ایبل ٹو انٹیگریٹ تھنگس ایز وی آر ڈوئنگ. ایز آئی ایم فرام اے ہیلتھ بیک گراؤنڈ اینڈ ہی از فرام اے ٹیک بیک گراؤنڈ, اینڈ وی آر بوتھ ورکنگ آن فٹ ٹیک اور ہیلتھ ٹیک فور اے ٹانگ. تو یہ ہمیں تھوڑا سا ایج ہے. اینڈ گول کیا ہے؟ فٹ ہر کو کدھر دیکھ رہی ہے؟ پاکستان یا اور بیسیکلی پاکستان کے علاوہ ہم انڈیا میں بھی کام کرتے ہیں. وی ڈو ان UAE ایز ویل ایز سعودیہ. ہم ایک بہت بڑی ویمن اونلی مارکیٹ پلیس بنانا چاہتے ہیں. مارکیٹ پلیس دیکھ کر لیں جہاں پہ وی ول بی پرووائڈنگ اسمال اسپاٹس فار اسمال بزنسز ایز ویل, ویئر ویمن کین کم اینڈ دے کین لسٹ دیئر بزنس. اب ویمن اونلی مارکیٹ پلیس بھی ہوگی, سورٹ آف لائک وی آر کریٹنگ اے ہب, اور مے بی اٹ کین گو ایون بگر دین دیٹ. ویمن 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 کیوں؟ عورت کا چکر ہے بابو بھیا. یار ہماری آڈینس ایسی ہے. اب دیکھیں نا, میں آدمیوں میں کام کر لوں, میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. میں مطلب وہ کیا بولتے ہیں کہ شروع سے کر کے آدمیوں کا وہ نا کیا بولیں کہ عادت پڑ گئی ہے اس جانرا میں اتنا کام کرنے کی کہ اپنی آڈینس کو اتنا اچھا سمجھ لیا کہ شفٹنگ ذرا ڈیفیکلٹ ہے. So women are comfortable when they have to talk to a woman. ہاں, دے آر ورکنگ ود them. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سکسیزفل گائنیکالوجسٹ ہیں, بٹ اسٹل ویمن گائنیکالوجسٹ ہیو مور پیشنٹس ایز کمپیئر ٹو میل. ٹرو دیٹ. اور مے بی انڈیا میں بھی سیم ٹرینڈ ہے, اس وجہ سے آپ انڈیا کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں. ساؤتھ ایشیا پورے میں میل گائنیکالوجسٹ آئی تھنک بہت کم ہوں گے. کم ہے, بٹ بات یہ کہ زیادہ جاتی فیمیلس کے پاس ہیں, دے آر ناٹ کمفرٹیبل. وڈ یو بی کمفرٹیبل یور وائف گوئنگ ٹو اے میل گائنیکالوجسٹ؟ گائنیکالوجسٹ ہم یہاں آنسر دینے کے لیے نہیں آئے. یہی ہے نا, مین از لائک کلچرل ٹیبوز. ایسا ہی ایسا ہی. ہماری پیٹریارکی سوسائٹی ہے, بٹ ایکچولی ڈیسیژنز آر ڈریون بائی مین. ووٹ کس کو دینا ہے بھائی؟ میرے میاں نے دیا تھا ووٹ نون لیگ کو, آپ کا بھی, میں بھی نون لیگ کو. آپ نے کس کو دیا تھا؟ میرے گھر میں 17 ووٹ ایک کو گئے تھے, اور میرا اکیلا ایک کو گیا تھا, اور اس دن میری امی نے مجھے گھر نہیں گھسنے دیا. اچھا, فیمیل والی. پھر اس کا مطلب آپ کی تو حکومت ہے. فیمیل والی نہیں ہوں. پیپل پارٹی. پھر کس کو دے دیا؟ پی ٹی آئی کو آپ نے دیا, باقی کسی نے نہیں دیا. مائی فیملی از کٹر نون لیگ. کٹر نون لیگ. دے لائک وہ بڑا افسوس ہوا یار, اسی لیے آپ اسٹارٹ اپ یہ والا پارٹ کاٹ دینا یار.
میں جب آئی واپس, کیونکہ میں اسلام آباد, میرا ووٹ ادھر ہی ہے ابھی, تو اسلام آباد میں تھی, تو میری امی نے دروازہ نہیں کھولا. میں نے کہا ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا مما میں نون لیگ کو دے کے آئی ہوں ووٹ. پھر کھل کے دروازہ نہیں, انہیں یقین تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. کہتے نون لیگ سے بندہ کون کھڑا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پی ٹی آئی کا انٹرسٹنگلی راجہ بشارت کھڑا تھا پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی کا مجھے پتا تھا نہ کوئی اس دفعہ انتخابی نشان تھا, پھر بھی اس کا سب کو پتا تھا. بچے کو پتا تھا کیا. اور مما سے کہ اچھا نون لیگ سے بندہ کون کھڑا تھا. میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں کھڑا کون تھا. I couldn't lie. بس شیر پہ میں نے مہر لگائی ہے. جی میں شیر پہ مہر لگا کے آئی ہوں. اس کا انتخابی نشان اس دفعہ شیر بھی نہیں تھا. جو بہت سارے آزاد امیدوار نون لیگ کے بھی کھڑے تھے. اچھا, ہاں آزاد امیدوار تھے بیچ میں. آپ کو پالیٹکس کی کافی نالج ہے. میں بہت ٹاپکس پہ, آئی ایم اے پرسن ہو لوز ڈاکیومنٹریز. آئی ایم اے پرسن ہو لائکس ٹو ریڈ اے لاٹ آف اسٹف. تو a lot of topics. فٹ ہر کے علاوہ کیا کام کر رہی ہیں؟ اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی ابھی. تو فل ٹائم خون میرا اسٹارٹ اپ ہی میرا کڈ ہب. فٹ کڈ ہب بیسیکلی ہم لوگ نا بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا. وی ڈو بوٹ کیمپس. اس کے علاوہ اس کے آن لائن سیشنز ہوتے تھے, پر ابھی ہم لوگ اس کی ایپ پہ اتنا کام نہیں کر رہے. فٹ کڈ ہب از بیسیکلی فار کڈس ود یو نو, بچوں کو بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, جیسے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں, ٹینشن ڈیفیشنسی ڈس آرڈر ہوتے ہیں, بچوں کو لائک انٹرسٹ نہیں ہوتا فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف, لیزی ہوتے ہیں, کانفیڈینس بلڈنگ. تو وی ہیڈ این انٹیگریٹڈ پروگرام اسپیسیفکلی ڈیڈیکیٹڈ فار دس, جس میں بچوں کو ہم ول گو دیم ورڈ ایکسرسائز ہوتی ہیں, مطلب ورک آؤٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ہم ان کو ٹیم گیمس کراتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ڈفرنٹ مینٹورس بلاتے ہیں, بلا کے دے ڈو ایکٹیویٹیز ود دیم, جسٹ یو نو بلڈنگ دا. You do have child psychologist on it as well. سائیکالوجسٹ, چائلڈ سائیکالوجسٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ ڈفرنٹ کیٹیگری, NLP تھراپسٹ, دے ڈو ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز. لائک ہم لوگ اس طرح کی چیزوں میں بچوں کو انگیج کر رہے تھے. وی ڈیڈ اٹ لاسٹ ایئر, بٹ ابھی ہم لوگ سولی اس پہ فوکسڈ ہیں. اس دفعہ ہم لوگ سمر کیمپس بھی نہیں کر پائے اسی وجہ سے. اچھا, وہ صرف ٹریننگ سیشن یا کیمپس؟ ایکچولی اس کی بھی ایک ایپ ہم لوگ بنا رہے تھے, بٹ ابھی کیونکہ ہمارا سارا فوکس اس طرف لگا ہوا ہے, تو ہم لوگ انرجی نہیں پٹ ان کر پا رہے. فٹر میں آپ نے کوئی انویسٹمنٹ ریز کی ہے؟ آپ مجھ سے جتنی دفعہ یہ سوال پوچھیں گے میں اس کا بھی جواب یہ دوں گی. وی آر سوللی بوٹ اسٹریپنگ. ہم نے کوئی انویسٹمنٹ ریز نہیں کی. پروفٹ میں آپ؟ یس الحمد للہ میں ان بزنسز میں ہوں جو پروفٹ میں ہیں, اور الحمد للہ. اسٹیٹمنٹ دکھاؤ. میں نہیں مانتا. یس ہم نے ہماری 12 لاکھ کی ایپ ہمارے بزنس سے جنریٹڈ پیسوں سے بنائی ہے. ہم نے ہماری ٹیم گرو اس کے اوپر کی ہے. الحمد للہ اللہ کا بہت کرم ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں, اور میرا مائی ہسبینڈ از سو سپورٹیو اینڈ کوآپریٹو, بیکاز ہر بندے کے اوپر برا وقت کتنے یوزرز ہیں آپ کے ایپ کے ٹوٹل؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہماری ایپ 1 منتھ پہلے لانچ ہوئی ہے. ہمارا جو ویسے سیشنز کے اندر سیشنز ہیں وہ 500+ یوزر ہمارے چل رہے ہیں, بٹ ہم لوگ بہت لمیٹیڈ کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں. ہم پائلٹ کر رہے تھے چیک کرنے کے لیے. تو ریونیو ماڈل آپ کا کیا ہے؟ سبسکرپشن ماڈل؟ اتنا پیسہ جنریٹ کیے 2 سال میں بھی تو کیا نا. پائلٹ میں تو ہم میں آپ کو ویسے ایک سلو پروگرس نہیں, ہم نے فرسٹ ایئر وی ڈیڈ 3 ملین, سیکنڈ ایئر وی ڈیڈ ابھی تک 9 ملین ہو چکا ہے. ہاں نیٹ ریونیو 3 ملین. واو. کیسے کیا مطلب سبسکرپشنز بیچ کے. اچھا. How much did you spend on marketing? مارکیٹنگ میں ڈپینڈ کرتا رہا ہے, ویری کرتا رہا ہے. کبھی 1 لاکھ, کبھی 1.5 لاکھ, کبھی 2 لاکھ. اب مارکیٹنگ مزید بڑھ رہا ہے کیونکہ ٹیکنیکلی آپ کو ایک پروڈکٹ چاہیے ہوتا ہے. میں کسٹمر کو کہاں لے کے جاؤں, میں واٹس ایپ پہ لے کے آؤں, واٹس ایپ گروپس میں لے کے آؤں. اٹس ویری ایگزاسٹنگ. آئی وانٹیڈ ٹو بلڈ اے پلیٹ فارم. اس پلیٹ فارم کے لیے ہم لوگوں نے بہت خون پسینہ یہ کیا, اینڈ ناؤ وی ہیو اے پلیٹ فارم اینڈ وی آر ورکنگ آن دا پلیٹ فارم. فائنل اسٹیجز پہ چل رہا ہے, تو اس کے بعد وی ول بی پٹنگ ایکسٹرا جو ہم نے سارے پیسے جوڑے ہوئے ہیں. ڈو یو گائز تھنک یو آر آن دا رائٹ ٹریک؟ مجھے نہیں پتا فٹر سکسیزفل ہونا یا نہیں ہونا. مجھے یہ پتا ہے کہ وین آئی ہسل, وین آئی ایم سلیپنگ, رات کو لیٹتی ہوں, تو مجھے یہ چیز پتا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں مائی کانشیس از کلیئر اینڈ آئی ایم پٹنگ مائی بیسٹ انرجی. آپ کے کیا اسٹیپس ہوں گے اگر آپ کو $1 ملین آج مل جاتا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے $1 ملین. اگر میں نے اکویٹی دینی ہے تو آئی تھنک سو. نہیں, آپ کو اکویٹی نہیں دینی بالکل بھی, آپ کو ویسے ہی فنڈ ریزنگ. اکویٹی نہیں دینی تو پھر پیسے کیوں؟ سمجھے لون لے لیا آپ نے, $1 ملین آپ کو مل گیا, آپ کیا کریں گے؟ سب سے بڑا گول ہوتا ہے ایکسپینشن. ہر بزنس جو جتنی جلدی ایکسپینڈ کرے گا وہ اتنی جلدی. کیسے ایکسپینشن ہوگی, اس میں کیا کریں گے؟ مارکیٹنگ کریں گے, ایپ کی مارکیٹنگ فرسٹ چیز. سیکنڈ وی ول ٹرائی ٹو کریک پارٹنرشپس. جو ساری بزنس اسٹریٹجی ادھر بتا دوں اپنی. ہاں بتائیں نا. سو وی ول ٹرائی ٹو کریک پارٹنرشپ. گول یہی ہے نا کہ somebody who's starting. اور ہم کہتے ہیں بار بار ہماری اسپیسیفک مارکیٹ ہے, ہم اپنی مارکیٹ سے ریلیونٹ مارکیٹ دوسرے کنٹریز کے اندر ایکسپلور کرنا شروع کریں گے. وہاں پہ پارٹنرشپس کلیک کریں گے, یوزر آن بورڈ کرنا شروع کریں گے وہاں کا. وی ول اسٹارٹ رننگ پروگرام. فار ایگزامپل اف وی آر ڈوئنگ ان UAE اور وی آر ڈوئنگ ان سعودیہ, وی ول اسٹارٹ ڈوئنگ عربک پروگرامس, رائٹ,
beside, ठीक है, we'll start hiring people from there as well. We'll try to lower down the price, सबसे main goal. जैसे for example if we're charging 3,000, we want to go to 999. Squeeze down the price. We'll try to make it more affordable. We'll try to integrate more premium features, more features like हम इसके अंदर बहुत चीज़ें और ऐड कर सकते हैं. वी कैन स्टार्ट आवर ओन किड्स प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया है. हम इसके अंदर और मजीद एक्सपेंशन किड्स प्रोग्राम आप इसी ऐप का हो पार्ट सकता बनाएं. है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. इसकी एक मतलब एक हम इसी तरह का एक मॉडल और उसके अंदर कर सकते हैं, हम इसी के अंदर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एज अ मिनी ऐप, एज अ वो. तो दिस कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन. तो मुझे लगता है बिजनेस जिसके पास पैसे हैं, सबसे पहला गोल उसका एक्सपेंशन होता है, उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए होती है. अच्छा, आप फिट हर बनाने के लिए लाइफ में क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़े, या इसी तरह चिल लाइफ गुजर रही और फिट हर भी बन गया? मैंने लाइफ में बहुत जल्दी ये चीज़ सीख ली थी कि इट्स नेवर द गोल, इट्स द प्रोसेस. तो बहुत पहले लाइक आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी टाइम, तो तब भी मैं खुद सेल्फ पे करती थी कि यार मैंने करना. फिटर ने कुछ खास नहीं मुझसे लिया. हम लोगों ने सिर्फ गोल्स बनाए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने. हम लोगों ने एक बहुत लो की शादी की थी. मैं आपको बताऊँ, हम लोगों ने मुश्किल से 2 लाख एक्सपेंस आया था, बहुत मिनिमलिस्टिक. 2 लाख? वाओ. हाँ, हम लोगों ने घर में किया, जबकि उसकी ही इज़ द ओनली चाइल्ड, और मेरे अम्मा की भी मतलब सबसे बड़ी बेटी, एंड दे वांटेड टू हैव अ गुड सेलिब्रेशन एंड वी डिसाइडेड. आप लोग स्टार्टअप पहले से कर रहे थे? हाँ, वी गॉट मैरिड 2 महीने पहले, और हम लोगों ने रुखसती नहीं की हुई, वी जस्ट डिड निकाह. और अभी हम लोग रुखसती जब प्लान करें, हमने अपनी रुखसती तक पोस्टपोन कर दिया. ऐप लॉन्च के बाद हमने एक स्पेसिफिक यूजर बेस रखी हुई है, इसके बाद हम रुखसती करने वाले हैं. आपने रुखसती में करना ये है कि QR कोड रखना है फिट हर का और उसको स्कैन करना है और जॉइन आवर लाइव शादी. और फिट देखिए उसको थीम करें ना फिर फिट हर में, ताकि उसको हाँ सलामी भी जो है ना आपको फिट हर की फिट हर की सब्सक्रिप्शन लेके आपने सलामी रेज करनी. ना गिनने की जरूरत, ना खोलने की जरूरत, आपको पता चल मेड इट अ फैमिली थिंग, राइट? नॉट अ फैमिली थिंग. मैंने आपको बताया, मैं बहुत पहले इंडिपेंडेंट हो गई थी, अपने खुद खर्चा वगैरह हर चीज़ मैनेज करना शुरू की थी. कैसे? जॉब्स, साइड हसल. और साइड जॉब्स करते करते आपको रियलाइज हुआ कि ये कोई कुर्बानी नहीं है. असल कुर्बानी क्या दी है आपने? आपने ऑफ कैमरा बताया, बता दें ऑन कैमरा भी. I have not shopped for the past 1 year. जिंदा कैसे हैं? कपड़े नहीं खरीदे, कपड़े भाई. जिंदा कैसे हैं? Neither anything. मैंने आपको बताया 2 महीने पहले शादी की. मैं आपको बता नहीं सकती. सांस कैसे आ रहा है, जिंदा कैसे हैं शॉपिंग के I'll tell you, बगैर? I'm not afraid. I'm not ashamed of this. I did my bridal lehenga was a rental that I got from closet because I wanted take it as minimalistic as I can. और मेरे खानदान की 25 साल के बाद पहली शादी थी. And believe me, in the way नहीं, it's a good thing. इसमें we have कोई some goals and we want to do it, and I want to create examples for people कि यार इट डजेंट मैटर, जेंडर डजेंट मैटर. औरतों ने ना इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा के इतना बदनाम कर छोड़ा है ना मेरे जेंडर को, कि लोगों को ये लगता है कि जब वो खातून से बात करें ना, इट्स ऑल अबाउट गुड लुक्स, इट्स अबाउट मतलब दैट्स इट, ग्लैमर. Women are not just for glamour. We work and we have potential, and I want to prove it to my coming generation कि मैंने मेहनत की. एंड बेस मेरे घर वाले बहुत जेंडर बाइस्ड हैं. बेशक अम्मी मेरा देख रही होंगे पॉडकास्ट, इंतहा के जेंडर बाइस्ड है मेरे घर वाले. उनको ये लगता है मर्द और औरत में बहुत फ़र्क है. क्या फ़र्क है, वो क्या कहती है? मेरे फादर ये समझते हैं कि एक बेटी को पहले पढ़ाना है और फिर उसकी शादी भी करनी है, इतने पैसे लग जाएंगे. एंड माई मॉम, शी वॉज वेरी सपोर्टिव, बट शी बिलोंग टू अ बैकग्राउंड वेयर उनकी फैमिली में एवरीबडी सारों ने कारोबार किया, एजुकेशन को इतना वैल्यू नहीं करते थे. दे वर मतलब वो अच्छे तगड़े लोग हैं. दे हैव सम ह्यूज प्रॉपर्टीज़ इन सदर, रावलपिंडी में सदर में उनकी काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं. उनका आटे का कारोबार था. दे हैड सिहाम की मिल, दे ओन्ड इट बैक इन द 80s और 90s. दे हैड पोल्ट्री फार्म्स, दे हैड अ लॉट ऑफ स्टफ. और वो इस तरह के माइंड सेट से आए हैं. और मेरे फादर एक टिपिकल पठान, जिनके ख़ानदान में अगर हम बैक पे जाएँ तो एक टाइम पे ख़वातीन का वो होता था. पठान कल्चर ही टोटल डिफरेंट है. सो शुरू से था. तो मुझे एक सेट करना था कि आई हैव टू प्रूव यार जेंडर मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरी छोटी बहन, ये मेरी आने वाली जनरेशन, और माई डॉटर्स, और मेरे बच्चों के बच्चे, सॉरी मेरे भाइयों के बच्चे. और आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ रोल मॉडल, क्योंकि मुझे कोई रोल मॉडल नहीं मिला. और रोल मॉडल में मेरा कोई इतना बड़ा गोल नहीं कि मैंने कोई मार्स पे जाके इलॉन मस्क की तरह मार्स पता करना है. आई जस्ट वांट टू गिव माय बेस्ट टू सी व्हाट्स माय पोटेंशियल. मुझे अल्लाह ने कितनी कैपेसिटी दी है, मुझे नहीं पता कितना मैं और खींच सकती हूँ. हर बंदा होता है ना, उसको पता होता है यार मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ. नो, मेरी लिमिट क्या है. आई एम स्ट्रेचिंग माई लिमिट टू नो व्हाट्स माई लिमिट, सो दैट आई कैन नो द रियल मी. तो प्रोसेस वो पका रहा है. आई डोंट स्लीप
کئی راتیں رو کے گزرتی ہیں یار اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ, چیزیں نہیں ہو رہی یار, بٹ آئی پش مائی سیلف بیکاز آئی ہیو ٹو پش, کیونکہ اگر میں رک گئی تو وہ جو 18-20 لوگوں کا گھر چل رہا ہے میری وجہ سے, دے آر گنا اسٹاپ. So I have to push. I have set goals کہ یار I want to create this many jobs in Pakistan. میں نے سیٹ کیا ہوا, I don't want to share it. میں نے سیٹ کیا ہوا. کیوں؟ کیونکہ میں بیٹھ کے ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہتی جو بیٹھ کے اکانومی کو روئیں کہ یار اکانومی بری ہے, حالات برے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, واٹ از آر رول. آئی وانٹ ٹو بی somebody جو ایٹ لیسٹ کل کو میں جب اللہ کے سامنے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑی ہو تو آئی ٹیل اللہ کہ یار اللہ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کیپیسٹی. کیونکہ آپ جو ہو یو سے کہ آپ مطلب اللہ کہتا ہے کہ میں خود وین یو ڈو سم تھنگ فار مائی پیپل آئی سپورٹ یو. فار دیٹ سپورٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پش مائی لمٹس. آئی ڈونٹ نو میری لمٹس کیا, مجھے نہیں پتا فٹر اگلا سال بھی گزارتا یا نہیں گزارتا, بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ میرا کانشیس کلیئر ہے. مجھے نہیں پتا آپ سکسیس ہونی ہے نہیں ہونی, مجھے نہیں پتا, بٹ میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اپنا بیسٹ دے رہی ہوں. 1-1.5 ہفتے پہلے وی ور ورکنگ لیٹ اور زندگی میں پہلی دفعہ میری ناک سے نکسیر پھوٹ پڑی, کبھی نہیں ہوا. اور لاسٹ کو 3-4 مہینے پہلے میرے سر میں پہلا وائٹ بال. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ والا ہے. میں بتا رہی ہوں کہ میرا باڈی مجھے بتا رہا ہے کہ میں اپنی لمٹس پوچھ کر رہی ہوں, اور مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ جا رہا ہے, بٹ مجھے ریگریٹ نہیں ہوگا. فٹ ہر کے اینڈ پہ مجھے یہ پتا میرا کانشیس کلیئر ہے, میں نے اپنی بیسٹ دی ہے اور میں اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. کوئی مینٹور ہے آپ کا؟ میرے سب سے بڑے مینٹور تو میرے شوہر معظم ہیں. اچھا. کیونکہ جب میں بہت برے وقت سے گزری ہوتی ہوں اور بہت مجھے پتہ ہوتا ہے چیزیں نہیں ہو رہی, تو ہی وڈ سے کہ یار جو مرضی ہو, آئی ایم ہیئر, آئی ایم اسٹل گنا سپورٹ یو, آئی ایم گنا بی ان مائی بیسٹ کیپیسٹی ٹو سپورٹ یو. لوگ کرتے نہیں ہوتے, بٹ جب کوئی کہہ دیتا ہے نا آپ کو بڑا میٹر کرتا ہے کہ یار میں اکیلی نہیں ہوں, پیچھے کھڑے ہیں. اور اب وین ہی ٹرائز ٹو موٹیویٹ می ہی ڈز دس, ہی سیز کہ شائستہ یو نو ہاؤ مینی لائفس یو ہیو چینج, ہاؤ مینی ویمن لائف یو ہیو چینج. PCOS کی وجہ سے انفرٹیلٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. وین پیپل اسٹارٹ گیٹنگ pregnant, they started getting fertile, so they would come and they would give duas کہ یار آپ لوگوں کا بہت شکریہ, I've tried everything, I couldn't do it, I had a very small budget, I couldn't do it. And then when we started seeing change, ہم impact لا رہے ہیں, ہم change لا رہے ہیں. So from a luxury product to a product that I think could be a part of a person's lifestyle and can bring change, we started working on that. اور وہ چیز اب مجھے موٹیویٹ کرتی ہے. Believe me, کوئی ایسا دن نہیں ہے that I don't think about کہ یار if this doesn't work out. So that thing pushes me more کہ یار I have to push more because I have things at stake. I have goals. آپ کا کانسیپٹ بڑا نا مجھے اچھا لگے. آپ بزنس بھی کر رہے ہیں, بٹ اس کو جو آپ نے بزنس کو اینگل دیا ہے نا, وہ یہ اس کا اینگل سے ایٹ دا اینڈ جو نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیسیکلی بزنس کر رہے ہیں رب کی ذات کے ساتھ. آپ کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اس بزنس کو سیٹ اپ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فیملیز کو سپورٹ ہو, ایونچولی جو ہے اس بزنس گرو کرے گا. آپ کا کانسیپٹ بڑا ڈفرینٹ. بہت سارے بزنسز کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. میں کوئی سوشل انٹرپرینورشپ نہیں چلا رہی, نہ میں کوئی وہ سرائیں چلا رہی ہوں کہ لائک آئی ایم گنا یو ناٹ گنا چارج اینڈ آئی ایم رننگ این این جی. نو نو نو, یہ نا بہت ریلیونٹ ہے میری اپنی ایگزسٹنس سے, میری اپنی پرسنالٹی سے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو be what my personality wants me to be, and if like you I know my personality, I'm gonna push myself. اور اس چیز کے اندر اگر کچھ ڈریو ہو رہا ہے and I'm making change, so I want to be a part of change. میرا ایکچولی اینڈ گول پتہ ہے کیا, پاکستان کو سب رو رہے ہیں اکانومی بری ہے, اکانومی بری ہے, اکانومی بری ہے. ایٹ لیسٹ آئی ووڈ ہیو مائی کانشیس کہ یار میں نے اکانومی کو, میں گورنمنٹ کو نہیں رونا چاہتی, میں چاہتی ہوں میں کچھ کروں جس سے کچھ امپیکٹ آئے, وہ 0.000% بھی آئے, کچھ امپیکٹ آئے. اچھا, لیٹ اس ٹاک سم نمبرز. آپ لوگ سیلری ڈرا کرتے ہیں؟ آپ کو ایک بہت ہنسنے والی, میں نے 1 سال تک آئی ڈنٹ ڈرا سیلری, اور ابھی بھی وی ڈرا اے ویری اسمال اماؤنٹ, 40,000 روپیز پر منتھ. For each of you? Yes. No, he doesn't draw salary. He has a very different thing. 40,000 I draw, اور 40,000 کے اندر بھی what I do is like جتنا بھی یہ جو cost ہے ٹریول وغیرہ for operational purposes, it's included in the salary. میں تو اس یہ بلیو گزارا کیسے ہو رہا ہے یار, کتنا کو گزارا چاہیے ہوتا ہے مجھے بتائیں. آدمی کو رینٹ دینا ہوتا ہے, میرا اپنا ذاتی گھر ہے, مجھے بجلی رینٹ نہیں دینا پڑتا. میرے بجلی کا بل دینا ہوتا ہے. بجلی کا بل آپ دینا کوئی آسان اچھا, ویسے میں میڈیا پہ کہنا نہیں چاہ رہی, میرے سسر واز اے ریٹائرڈ وابڈا آفیسر, 200 یونٹ فری ہے ہمارے.
چلے یہ تو بہت بڑا برڈن جو اچھا ہے نا اس کے آپ کا بعد free ہو گیا. فری کھانا. یونٹس ضروری ہے. 3 بندے کتنا کھانا کھا لیں گے؟ کتنا کھا لوں گی؟ کتنا میکسیمم کتنا کھا لوں گی؟ میرے سے نہ پوچھیں, میں زیادہ کھاتا ہوں. 20,000 25,000 30,000 پورے گھر کے کھانے کا بل آ جائے گا. اور کیا چاہیے اس کے بعد؟ اچھا میک اپ وغیرہ. آپ لوگ ہوٹلنگ نہیں کرتے یار آپ کو لگتا ہے ہمارے پاس ٹائم ہے ہوٹلنگ کا؟ ہم نکاح کے اگلے دن منڈے والے دن آفس تھے. لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں نے واقعی شادی کی, ہم پہ پرینک کر رہے ہیں. یہ تو بڑی ایک اس شادی کا نام ہو سکتا ہے, انٹرپرینیور. ایکو سسٹم ہے نا, جو دوست ہیں ہمارے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ واحد ہم نے شادی دیکھی ہے جس شادی کے اندر پورا ایکو سسٹم انوالو ہو گیا. کیونکہ ہم لوگ یار وی آر ٹرائنگ ٹو بی میکسم, کیونکہ دس از دا بیبی, فٹ ہر از مائی بیبی. جیسے وہ مڈرلی انسٹنکٹ, آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو اٹ دا بیسٹ انوائرمنٹ. اگر میں 10,000 کم اپنے اس کے اوپر ایکسپینس کر لوں گی اور وہ میں اس کے اوپر لگا لوں گی, مے بی اٹ ول ڈو اے بیٹر جاب, کیونکہ ایوری پینی میٹرس. اور آپ کی آپریشنل کاسٹ آپریشنل کاسٹ تو اچھی بلی ہے, یہ میرے دکھڑے نہ چھیڑیں. سیلریز میجورٹی ہیں, اس کے علاوہ رینٹ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اسپینڈ ہے, اس کے علاوہ ایپ کے اوپر ڈیولپمنٹ, ہم ایپ ڈیولپرس کو پے کرتے ہیں, وہ ڈیولپر ساتھ ساتھ وہ جو ایپ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میجورٹی ویسے سیلریز ہی ہیں. اس کے علاوہ کتنا پرسینٹ جو فٹ ہر مہینے میں بناتا ہے اس کا کتنا پرسینٹ اس کی آپریشنل کاسٹ میں جاتا ہے؟ 60% میں بھی 60% از آپریشنل کاسٹ, 40% از لائک اس میں بھی چنکس ہیں. سم تھنگ از وی آر سیونگ فار اے لانگر بیٹر ٹائم اینڈ وی ڈرا ویری اسمال اماؤنٹ آف سیلریز ویری انسگنیفیکنٹ. سو ایسا ہے کہ آپ لوگ جو سیلریز نکال رہے ہیں وہ تو میرا خیال ہے 2-3% ہی ہے, بہت کم ہے. باقی سارا کا سارا جو 38-39% ہے وہ کیا ریزروس میں رکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے ریزروس بھی رکھے, جو ریزروس ہم نے یوز کیے. ہر مہینہ اچھا نہیں ہوتا, وی ہیو ار بزنس از افیکٹڈ سیزنلی, سو وی ہیو ٹو مینیج ایکسپینسز اینڈ سیلریز ان منتھس وی آر ناٹ پروفیشنل آپریشنل. لائک رمضان, اٹس ناٹ اے گڈ منتھ فار اس بیکاز ایوری بڈی ہیز دیئر اسکیجولڈ الائنڈ اینڈ آل, سو دس از سم تھنگ دیٹ گوز آن. تو اس کے بعد ہم سال پورے کا وہ نکالتے ہیں کہ یار واٹ وی گاٹ اینڈ واٹ وی ڈڈنٹ. کیا کوئی فائنینشیل ایجوکیشن کی ہے اس سی اے ہم نے سی اے رکھا ہوا ایک, وہ کرتا ہے. سو وہ آپ لوگوں کو گائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں, اب سی اے آپ کو ہم نے پے کرتے ہیں, اس کے ساتھ ایک سیشن کرتے ہیں, اس کو ہم پے کرتے ہیں. اور ہم جیسے جیسے ایکو سسٹم میں بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ لائک وی چارج 1 گھنٹہ, اس کو 1 گھنٹے کا چارج پے کرتے ہیں اور وہ ہمارا 1 مہینے کا بیٹھ کے ہمارے ساتھ کر دیتا ہے. کیا یہ پریکٹسز ڈے 1 سے تھی؟ نہیں, آہستہ آہستہ سیکھی. یہ ایکو سسٹم نے سکھائی. یہ مینٹورشپ پروگرامس, انٹرپرینیورشپ پروگرامس, ایکو سسٹم انکیویشن, انہوں نے ہمیں یہی تو چیزیں سکھائی کام کی 2-3. لیگلائزیشن ہمیں سکھائی ہے, کمپنی رجسٹریشن, بینک رجسٹریشن, ٹیکس فائلنگ, یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہیں. شروع سے نہیں تھی؟ نہیں, کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. کس کو پتہ, ایسے بھی کچھ تھا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا. اچھا, اگر ایک ینگ انٹرپرینور یا ایسپائرنگ انٹرپرینور ہے, کہاں سے شروع کرے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑی غلطی بندہ یہ کرتا ہے کہ بندہ گریجویشن کے بعد کہتا ہے بھائی میں ملک بدلوں گا. سب سے پہلے سب سے سکسیزفل انٹرپرینور آر ان دیئر 30s اور ان دیئر 40s. ایٹ لیسٹ 5 سے 10 سال لوگ انڈسٹری کے ایکسپیرینس لیتے ہیں, مارکیٹ کے اندر گیپ نکالتے ہیں, ایک نیش پکڑتے ہیں, گیپ سمجھ آتا ہے, گیپ پہ کام کرتے ہیں, پھر اپنے ریلیونٹ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں, ریلیونٹ لوگوں کو ساتھ الائن کرتے ہیں, گولز الائن ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, آپ پروڈکٹ بناتے ہیں. اٹس اے لانگ اینڈ ٹائرنگ پروسیس. آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. زبردست ریل بنی ہے, ویری زبردست, بہت لمبا ہے, ویری زبردست, پرفیکٹ شاٹ. پرفیکٹ. اچھا, ایسا کون سی چیز ہے جس طرح وین یو آپ ٹریننگ کر رہی تھی, لوگوں کو ٹریننگ دے رہی تھی جم میں, اینڈ یو آئیڈینٹیفائڈ اے گیپ؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو خواتین آنا شروع ہوئی نا, وین یو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ, بیسیکلی آئی کوئٹ مائی فرسٹ لاسٹ جاب. I was paid 3.5 lakh روپیہ for that back in 2022. believe me, تب حالات اتنے خراب نہیں تھے ملک تھے, اور ڈالر بھی تب کم ہی ہوگا. ہاں ڈالر بہت کم تھا, وہ اچھا پے کر رہے تھے. مجھے مارکیٹ کا گیپ, ایکچولی the place I was working I was not happy. ایک کویشچن ہے ادھر, 3.5 لاکھ روپے سیلری آ رہی تھی, اس کو زیرو پہ کر کے پھر اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا, ساتھ ساتھ کیوں نہیں شروع کیا؟ نہیں کر نہیں سکتے تھے, اسی جانرا اسی نیش پہ ہم کام کرنے والے تھے. ہمیں گیپ سمجھ آیا. آئی ڈنٹ لائک دا پیپل آئی واز ورکنگ ود, دے ہیڈ اے ویری ڈفرنٹ پرسپیکٹیو, دے ڈنٹ ریسپیکٹ ویمن. آئی واز ایکچولی ورکنگ فار اے ویری ریلیونٹ people right now, and he was a guy and he would do online classes, he would women only karate the, and I saw him peeking through the classes of women working out, taking screenshots, and he was a mature guy who was running a very good, uska page hai, uske par 2.5-3 lakh follower hai. And maine jab ye cheez dekhi, it really hit me, yaar ye kya. And I was, mera wo conscious advocate, yaar kya میں کدھر کر کیا رہی ہوں,
اس بندے کے لیے کام کر رہی ہوں. اینڈ لائک اٹس فائن, ہمارے اس میں ہوتا ہے. لائک دے ٹرسٹ یو, دے آر ٹرسٹنگ یو, ہاؤ کین یو ڈو دس. پھر گولز ڈنٹ الائن. آئی سیڈ آئی کین ناٹ ورک ود دس. اینڈ اس نا انڈسٹری میں فٹنس والی کے اندر ٹرینرس, اسپیسیفکلی نیو ٹرینرس, دے آر کوائٹ کارنرڈ اینڈ دے آر یوز فار a lot of things, کیونکہ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ٹرینرس کی یس, میجورٹی لوگ آتے ہیں فرام اسپورٹس بیک گراؤنڈ. اسپورٹس پیپل آر ناٹ دیٹ فائنینشلی اسٹرانگ and they are trying to tame up with their businesses and their education and everything. Jaise LCW, our College Women University, they have a lot of women fitness trainers who are also students and who are also players as well. So ladkiyon ko bahut fitness ki industry ke andar ہمیں سے they are used, ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. In what ways? سیلریز نہیں دیتی. سیلریز کے علاوہ بھی بہت ساری ہراسمنٹ, بہت حد تک. بہت سارے لوگ بہت اچھی پوزیشنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بلیک میلنگ, ناٹ بلیک میلنگ, دے وڈ وہی یار سمپل جو عام زبان کے اندر گیو اینڈ ٹیک سچویشن, اور وہ بیچاری مجبور ہوتی ہیں اس چیزوں کے لیے. اور میں نے اس طرح کے کچھ سیناریوز دیکھے, اور میں نے جب وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ, میں نے پہلی چیز یہ کی تھی, یار میں کسی کے پیسے نہیں کبھی یہ کروں گی, اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گی اس طرح کا کہ ایک بندے کی سیلری ہے, اینڈ آئی وڈ ٹیل دیم کہ یار کم میرے ساتھ چلو ذرا کھانے پہ, تو پھر میں تمہارا پیسہ کلیئر کرتا ہوں. یار آپ خود دیکھیں وہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہیں, آپ کو کبھی, اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ہوتا ہے, بہت حد تک ہوتا ہے یار. کس انڈسٹری میں نہیں ہوتا, کارپوریٹ میں نہیں ہوتا, ہر جگہ ہوتا ہے. کوئی ایسی عورت مجھے ڈھونڈ کے کوئی بندہ دکھا دے, میں لائف کہتی ہوں, جس کو کبھی زندگی میں ہراس نہ کیا گیا ہو, میں پوچھوں گی. کوئی نہیں ایسا, سب کو ہوتا ہے. تو اب اس کو ڈسکس کرنے سے کیا میں اپنے دکھڑے کتنے رہوں, مظلوم عورت نہیں ہے ہم. بات کر رہی ہوں ہر انڈسٹری میں ہوتا ہے. تو آئی ڈڈ لائک ہز وے آف ورک, آئی اسٹارٹڈ ورکنگ آن اٹ, دین وی انٹیگریٹڈ آئر آئیڈیا. میں نے آپ کو بتایا فٹنس کی انڈسٹری میں پیپل آر ناٹ ایجوکیٹڈ, سو وی انٹیگریٹڈ آر آئیڈیا, اٹ اسٹارٹڈ ورکنگ, دین وی اسٹارٹڈ گیٹنگ پیپل فرام منسیرا, کوئٹہ, اینڈ دین وی ریئلائزڈ پوٹینشیل ہے. جب آپ نے اسٹارٹ کیا, یو نیو کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے بندوں کو لے کے آنا ہے. ہاں, سوشل میڈیا ایڈس, پتہ تھا آپ کو, فیس بک, انسٹاگرام ایڈس. اور سیکھا کیسے؟ اس ٹائم پہ نا لہر چل پڑی تھی اس کورسز کی. اوکے, تو آپ نے کورسز لیے؟ ہاں, کورسز یوٹیوب. تھمبنیل تو نہیں دیکھا ایک راتوں رات کروڑ پتی بنے؟ نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے دیر از اے ویری فیمس انڈین guy who has online course for digital marketing, Facebook and Instagram ads. I don't remember his name right now. بہت پہلے اس کا بڑا ڈیٹیلڈ کورس تھا فیس بک انسٹاگرام کا. اور پھر میں نے ایک دفعہ لگائے, اتنا مشکل نہیں تھا. دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ اسٹارٹڈ گیٹنگ لیڈس. پھر وہ ایک کا ماڈل, پھر میں نے ایڈوانس کورسز کیے کچھ. دین کورسز ہیلپ. تب بہت ایلوگریتھم ڈفرینٹ تھا. اب تو ایلوگریتھم بہت چینج ہو گیا ہے. جب تب کے تو بہت ایزیلی ہو جاتی, کمپٹیشن اتنا نہیں تھا. اب ایلوگریتھم بہت ایڈوانس ہو گیا. تو آپ کو شروع میں بیسیکلی انٹرنیٹ سے ہی آپ نے فری ایجوکیشن لی اور اسی کو امپلیمنٹ کیا, پریکٹیکل لرننگ کی, اور ساتھ ساتھ وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرتی رہی, اینڈ اٹ ورکڈ. رفلی کتنا ٹائم لگا اس میں؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا جب آئی واز ان یونیورسٹی لائف نا, آئی واز ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگ. آئی ڈیڈ ملٹیپل انٹرنشپ. میں نے میڈیا میں بھی انٹرنشپس کی ہوئی ہیں. آئی ڈیڈ بہت پہلے سے, کیونکہ جب میں یہاں سے لاہور گئی ہوں. اب آپ سوچیں, ایک خاتون ہے, بچی ہے, ابا کہتے ہیں کہ بھائی ابھی 2 مہینے میں تھک ہار کے واپس آ جائے گی, کیونکہ خاندان میں کبھی کوئی باہر گیا نہیں, ابھی آ جائے گی, ابھی آ جائے گی. I had to prove. I still remember that time when I tell mama last, کیونکہ یار وہ ماں باپ کی اولاد اکلوتی بیٹی ہے. وہ کہتے ہیں اماں I survived for 3 days on mere bread and tang, and she started crying, کیونکہ ہمارے گھر میں کبھی چکن کے بغیر ہوا ہی کبھی کچھ نہیں. I was like, تم کس رستے پہ چل پڑی ہو؟ I was like, I'm pushing my limits. I know I can do this. He thinks I cannot self-sustain. If a man can do it, I can do it too. کچھ فرق نہیں ہے. I just have to prove it. اس چکر کے اندر I push so much. میں انٹرنشپ جو موقع ملتا تھا to learn, I would do it. یونیورسٹی کے اندر انٹرنشپس, I would میڈیا ہاؤسز کے اندر پھر اس طرح چھوٹی موٹی انٹرنشپس کر کے. ریٹیلیشن زیادہ تھی. Yes, I wanted to find, اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا اب جا کے. When I started running my startup, I know what سوشل میڈیا ایڈز رن کرنا مجھے آتے تھے, مجھے گرافک ڈیزائننگ آتی تھی, کینوا پہ بیسک کام کرنا آتا تھا. اس ٹائم پہ میں نے 3D اینیمیشن تک کے مطلب ادھر انٹرنشپس کر دیں کہ وہ تب اسکل سیکھوں.
اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مشکلات آتی ہیں اور لوگ پھنس جاتے ہیں یور بیکس اگینسٹ دا وال، کیا یہ وہ انوائرمنٹ ہے وچ میکس یو تھرائیو اینڈ میکس یو اسٹرگل میکس یو برنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یو؟ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر میں ویسے بایولوجیکل اینڈ سے بولوں، آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ایوالو کر کے آئے ہیں. اب ایولیوشن پہ مجھے آپ کا نہیں پتہ کتنا یقین ہے، پر ایوالو ہوا ہے. ہیومن ہیڈ یوز ٹو ہیو اے ٹیل بون اینڈ ناؤ دے ڈونٹ. انوائرمنٹ ہمیں نا شیپ کرتی ہے، دین دے برنگ دا بیسٹ آف آرس. ڈارون کی ایک تھیوری ہے دا سروائیول آف دا فٹیسٹ، اور میں بڑا اس پہ یقین رکھتی ہوں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو سروائیو وہی کرتا ہے جو بیسٹ ہے اس کے. پھر وہ مینٹلی، فزیکلی، فائنینشلی، اسپریچولی، ہر طرح سے. سو اگر ہم، اور قرآن کو بھی اگر میں اس میں ریفرنس میں دوں تو وہ دنیا از عارضی اینڈ ہم لوگ اپنی آخرت کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اف آئی گو اباؤٹ آل دا پرسپیکٹیوز آف سو حالات خراب ہوں گے. یہ تو کووڈ پتہ تھا کسی کو آنا ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا. حالات تو خراب ہونے ہیں. اف یو آر ناٹ پریپیئرڈ یو آر ناٹ گونا سروائیو، یو آر ناٹ گونا سروائیو، نو بڈی از گونا نو یو. نوکیا کہاں گیا؟ didn't survive. They was not prepared. If you are not gonna be prepared, you are not gonna survive. میں تو چھوٹا سا اتنا سا ٹائنی سا اسٹارٹ اپ ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں بہت بڑی بڑی انڈسٹریز میں بہت بڑی بڑی ریولیوشنز آئی ہیں کیونکہ دے آر ناٹ ایبل ٹو mitigate according to the situation. They are not able to adopt. جو اڈاپٹ نہیں کرے گا وہ نہیں سروائیو کرے گا. جب فنڈنگ آ جاتی ہے، یہ فنڈنگ میں نے آج تک کسی، میں پوچھتی ہوں اسٹارٹ اپس کو کہ بھائی فنڈنگ آئی ہے؟ لائک نہیں باجی ابھی تو نہیں آئی. آتی تو ہم NIC بیٹھے ہوتے یا ہم پلان 9 بیٹھے ہوتے. ایئر لفٹ کے پاس تو آئی تھی نا. ایئر لفٹ یار، میں نے فنڈنگ والے اسٹارٹ اپس میں نا ایک چیز غور کی ہے، سب کے نا ابا اچھے تگڑے ہوتے ہیں، سیکنڈ فورن گریجویٹس ہوتے ہیں. ڈھونڈ لے فنڈنگ والے سارے. یہ میں نے نا بیٹھ کے بس فلٹر لگا کے، پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے نا، بڑی انٹائسنگ قسم کی کرتے ہیں. فیملی گیم سے مجھے یاد ہے وہ جو Amazon والا جیف بیزوس، اس کی بھی کوئی فیملی کا سین تھا نا. میں نے نہیں اس کو نہیں پڑھا. میں پاکستانی فاؤنڈرس کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں پاکستان میں 2-3 بڑے فنڈس ہیں، زین VC ہے، انڈس ویلی ہے. ان سب کے اگر آپ پورٹ فولیو میں دیکھیں نا، میجورٹی دے ہیو فنڈیڈ ٹو پیپل ہو ہیو اے انٹرنیشنل پورٹ فولیو. آئی وونٹ نیم اٹ. ایک بہت بڑا اسٹارٹ اپ ہے ایجوفائی. الینا، شی از اے ویری کریڈیبل. ناؤ شی از ون آف دا ججز ایٹ شارک ٹینک پاکستان. الینا از اے فورن گریجویٹ MIT. وہ وہاں پہ ایک ایکو سسٹم دیکھ کے آئی، کریڈٹ کا جو ایکو سسٹم US میں چلتا ہے وہ لائی، اور وہ یہاں پہ وہ آئیڈیا اتنا بڑا تھا کہ زین نے انویسٹ کر دیا، زین وینچر کیپٹلسٹ نے انویسٹ کر دیا. سو فورن گریجویٹس کے اندر مجھے لگتا ہے شاید انہوں نے وہاں پہ پرابلمس کا سلوشن دیکھا ہوتا ہے، وہ اس کو لے کے یہاں پہ آتے ہیں. اور پاکستانیز کیونکہ وہ بن چکا ہے کہ پاکستانیز آر لائک ٹو دیسی فار اے سولوشن دیٹ پیپل ڈونٹ ٹرسٹ دیئر سولوشن. سو یہ ایک میں نے پیٹرن آبزرو کیا. جب فنڈنگ مل رہی ہے اسٹارٹ اپس کو، تو کیا اس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے ان کے اسٹارٹ اپ میں یا ان کے ورک پروسیس میں؟ یار بندے ٹو بندے ویری کرتے ہیں. آپ ایئر لفٹ دیکھیں، اس نے فنڈنگ ریز کیا، وہ اس کے بعد وہ بند کر کے چلا گیا، ایگزٹ اسٹریٹجی کی ہے، نکل گیا. میجورٹی اسٹارٹ اپس یہی کرتے ہیں، فنڈنگ ریز کرتے ہیں، اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈتے ہیں، اپنے شیئر بیچیں، ہم نکل جائیں. میں نے یہ دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، کیونکہ آئی ریڈ اے لاٹ آف اسٹف. میں نے بہت کم ایسے اسٹارٹ، کیونکہ ایک دفعہ آپ کو منہ میں خون لگ جاتا ہے نا تو یو لائک بار بار عادت ہو گئی ہے. یار میں نے اب آئی واز ہیونگ ڈسکشن ود اے اسٹارٹ اپ. کل نا ایک ایونٹ ہے، اس کے اندر دیر از اے بگ VC کمنگ. سو ہی واز سیئنگ کہ آئی ایم گونا آسک فار $50,000 رائٹ ناؤ. اس کے بعد میں سیریز A کروں گا $12 یا $13 ملین کے اوپر. تو یار یعنی مطلب پلان A ہے اینڈ دے ول گو فار پلان B اینڈ دین دے گونا گو فار پلان C. اینڈ کب تک؟ اور پھر پلان بھاگو. ہاں پھر پلان بھاگو نہیں کہہ سکتے، بٹ منہ کو خون لگانے. یار آپ سسٹین کرو نا. بزنسز بھی تو سسٹین کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے گروپس بھی تو سسٹین کر رہے ہیں. بٹ سسٹین کرنے کے لیے بہت سی چیزوں پر ڈپینڈنسی ہوتی ہے. پیسہ لے کے بھی اگر آپ کے اوپر ڈپینڈنسی نہیں ہے تو پھر کیا، کہاں سے ڈپینڈنسی ہے؟ پھر تو آپ کا ماڈل ہی فیل ہے. ہاں آتا ہے شارک ٹینک. شارک ٹینک تو ہونے کیا والا ہے شارک ٹینک؟ یار آئی ایم ایکسائٹیڈ فار اٹ اینڈ دا پیپل ہو آر دیئر دے آر ویری کریڈیبل. میں نے آپ کو بتایا ابھی تک 3 ججز اناؤنس ہوئے ہیں، دے آر ویری کریڈیبل. میں نے الینا کا جیسے آپ کو ذکر کیا، جو ماڈل وہ یہاں پہ لے کے آئی، وہ ماڈل کسی کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا، اور وہ اتنا سالڈ ماڈل تھا کہ شی گاٹ این انویسٹمنٹ انسٹنٹلی. ایسے ہی ہے. زین وینچر کیپٹلسٹ کی بات کریں، فیصل آفتاب، بائی دا وے ہی از کمنگ اوور اینڈ NIC ٹمورو اف یو وانٹ ٹو میٹ ہم یو کین. اچھا فیصل آفتاب is basically one of the leading venture capitalists in Pakistan. Third is Rabil Wright. He is also a very credible guy. So right now we have high expectations. پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اترتی، آپ یہ چیز جانتے ہیں.
اب دیکھتے ہیں پاکستان کے اسٹارٹرس کے اندر اتنا دم ہے کہ وہ دے کین میک اے ویری اسٹرانگ اور ویلڈ پوائنٹ ان فرنٹ آف دیم. آپ کیا دیکھتی ہیں فار یور سیلف, اگر ہوپ فلی ان شاء اللہ فٹ ہر از گوئنگ ٹو سکسیڈ اینڈ آپ کی انتھوزیازم کو دیکھ کے آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ان شاء اللہ اٹ ول, ویئر ڈو یو سی the next gap? نہیں, the next gap مطلب ہم شارک ٹینک میں پرابلی نہیں جائیں گے کیونکہ جس طرح آپ کو فٹ ہر میں ایک گیپ نظر آیا اینڈ یو آئیڈینٹیفائیڈ اٹ اینڈ یو وینٹ فار اٹ, آگے کیا نظر آتا ہے؟ واٹس دا نیکسٹ بگ تھنگ جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاتھ ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو اللہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈتے پھرتے لے جاتا ہے وہاں پہ. تو پاتھ آئی ہیو اے مائنڈ میپ, اور وہ بہت ماڈیفائی ہوا ہے رستے کے اندر بہت زیادہ. میں کسی اور طرح سے پلان کر رہی تھی, یہی سوچا بھی نہیں تھا, چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ آہستہ. تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی نا اس کو تھوڑا ٹائم ہے کہ میں ایک فائنل ورڈکٹ دوں, ایٹ لیسٹ مے بی 1 سال بعد 2 سال بعد جب میں اور چیزیں کلیئر دیکھوں. بٹ ابھی مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ رستہ سیدھا ہے اور آئی جسٹ ہیو ٹو پٹ مائی بیسٹ انرجی تاکہ کوئی گیپ نہ رہے, تاکہ مجھے کوئی ریگریٹ نہ رہے. اینڈ آئی تھنک سو اٹ از انف فار می رائٹ ناؤ ٹو بس. And I think it's very important to be robust and have that flexibility to adapt. جب ہوتا ہے بالکل بہت ضروری ہے. اگر نہیں کرو گے, میں نے کہا سروائیول آف دا فٹسٹ, ڈارون کی سب سے واحد تھیوری, مطلب بے شک آئی ڈنٹ گیٹ گڈ مارکس ان مائی پیپر وین آئی گاٹ ڈارونزم کا کوشچن, بٹ وہ تھیوری ایسی کو مجھے اسٹرائک کی ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ. The only who is gonna survive is gonna be the person who is able to adopt. I think آپ نے بڑا اچھا اس ساری چیزوں کو جو ایک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا اس کے اندر کیسے اور کس طرح آپ نے سیکریفائسز کر کے اس کو شروع کیا, اور آپ کا ایمبیشن اور ڈفرینٹ اسٹوری, آئی تھنک ٹرولی انسپائرنگ اسٹوری ہے آپ کی. اور یہ لوگ جو ہیں یہ سنیں گے تو دے ول بی موٹیویٹیڈ کہ ہم کر سکتے ہیں. کرنٹلی تو ہر کوئی رو رہا ہے اس مارکیٹ میں کہ مشکل ہے, نہیں کر سکتے. If anybody wants to ask for help, we are here, we are open. I would love to help them out. If somebody reaches me, I would love to, they can connect LinkedIn, matlab they can connect on LinkedIn with me. I would love to help out and I'll try my best capacity. کیونکہ اگر ہم بڑے گول کی طرف دیکھیں نا, دیکھیں ملک ہمارا ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا ملک ہے, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. آپ اپنی اولاد کو چھوڑتے نہیں ہو, اپنی اولاد کو چھوڑ سکتے ہو, تو یہ جس نے اتنے سالوں سے ہمیں سروائیو کر کے رکھا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.